للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے لیے آپ کی خدمت میں براہ راست مدنی چینل کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، خبردار اسے دل کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کا دل یہ پاکیزہ، صاف ستھرا، مجلہ، مصفہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منور ہونا چاہیے۔ تو کس طریقے سے ہم اپنے دل کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں اور کس انداز سے ہم اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور یہ دل آلودہ ہو کیسے جاتا ہے، اور دل کی صفائی کس انداز میں کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ الکریم ان باتوں پر آج کا یہ پروگرام منحصر رہے گا۔ آپ کی کالز کو بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے، اور آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت قبلہ جناب حاجی محمد یافور اتاری ادامہ ذلہ پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں گے، اور رکن شورا حاجی یافور صاحب کے متعلق آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی کچھ تیاری کر کے آئے ہیں، کچھ ایسی معلومات جو شاید پہلے آپ کو معلوم نہ ہو حاجی یافور صاحب کے بارے میں، آج ہم کچھ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت انشاءاللہ الکریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 کا ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے حبیب تم کہیں سے بھی سفر یا کسی اور کام سے نکلو تو نماز پڑھتے وقت اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر دو، اور بے شک اس کی طرف منہ کرنا حق اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تعالی تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں، وہی تمہیں ان کی جزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں سے نا انصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 150 سورہ بقرہ کی اس کی تفسیر تعلیم القرآن میں ہے کہ اسلامی احکام میں چونکہ سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، اس لیے تاکید کے لیے ایک بار پھر فرمایا گیا کہ اے حبیب تم اور تمام مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اور نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، تاکہ یہودی یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا تھا لیکن انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، یا یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کے مخالف ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کا یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، لہذا اے مسلمانوں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ البتہ جو قبلے کی تبدیلی کے حق ہونے کو جاننے کے باوجود صرف مخالفت، ضد اور دشمنی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، ان کے اعتراض سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، بس مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور یہ کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ مزید فرمایا کہ کعبے کو مستقل طور پر قبلہ بنانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت اور احسان مکمل کروں کہ جیسے تمہارے دین کو آخری دین بنایا ہے ایسے ہی تمہارے قبلے کو آخری اور حتمی قبلہ بنا دوں اور اپنے تمام احکام کی طرف تمہاری رہنمائی کروں۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کی اس تفسیر تعلیم القرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں قبلے سے متعلق کلام جاری تھا، اور اب اسے سب سے بڑی نعمت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر ختم فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے کعبے کو اسی طرح مستقل قبلہ بنا دیا جس طرح ہم نے رسالت کی تکمیل کے لیے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے، تمہیں شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرتے، قرآن کے معانی و احکام سکھاتے،
اپنی سنت و حدیث سے دین کی تعلیم دیتے ہیں، نیز تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہری مضامین قرآن اور احکام الہیہ ہی نہیں بلکہ ظاہر و باطن، شریعت و طریقت اور اولین و آخرین کے متعلق تمہیں وہ علم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ کو تمام اولین و آخرین کے علوم حاصل ہیں۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت اقدام پاک سماعت فرما چکے ہیں، اب بڑھیں گے انشاءاللہ الکریم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ انشاءاللہ ہمارے نعت خان اسلام بھائی اور مبلغین انشاءاللہ تشریف لائیں، آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی محفوظ بھائی مرحبا، ماشاءاللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ تعالی علی محمد کلام پڑھیں گے، چاند سے ان کے چہرے پہ یسوع مشک فام دو۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ چاند سے ان کے چہرے پہ یسوع مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ یسوع مشک فام دو۔ دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خیر سے دل خدا بلائے دونوں حرم میں دکھائے، خیر سے دل خدا بلائے دونوں حرم میں دکھائے۔ زمزم بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو، زمزم بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔
حسن حسین ہیں شفیع مصطفیٰ ذات حسن حسین ہیں شفیع مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پی کے پلا کے میں کشو ہم کو بچی کچی دو پی کے پلا کے میں کشو ہم کو بچی کچی دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو مدینے لوگ گنبد ساز تو دیکھا اب تو مدینے لوگ گنبد ساز تو دیکھا ہمیں دو مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو ہمیں دو مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو چاند سے ان کے چہرے پر چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو سبحان اللہ حضور حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت کلام پڑھا اور حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے بیاض پاک اور یہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے نعت کلیکشن اس کے اندر بھی یہ موجود ہے سرچنگ آپشن کے ساتھ موجود ہے بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کا ذکر بھی ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرات حسنین کریمین کا ذکر ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کا ذکر ہوا اور پھر قیامت کے دن چونکہ ہم اصحاب و اہل بیت کے ماننے والے ہیں
تو 4 جام آب کوثر کے ملیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان سے بھی 1 جام ملے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے دست مبارک سے بھی 1 جام ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین مسلمانوں کے آپ تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کے دست مبارک سے بھی جو ہے وہ آب کوثر پینے کو ملے گا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کے دست مبارک سے بھی جو ہے وہ 1 جام ملے گا۔ اور پھر حضرات حسنین کریمین امام حسن مجتبی سید الاسقیاء جو مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے دست مبارک سے بھی جام ملے گا۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے بھی کیا ہے، یہ حوض کوثر سے آب کوثر کا جام ملے گا۔ اور جب یہ آب کوثر پینے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم تو اس کا جو لطف ہے یہ دوبالا ہو جائے گا، بندے کو کبھی پیاس جو ہے یہ نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا وہ مبارک جو ہے پانی ہوگا۔ اور پھر یہ ان مبارک ہستیوں سے ان کے ہاتھ سے جب ملے گا تو یقیناً اس کی برکتوں میں یوں بولیے کہ ایک اور جو ہے وہ اضافے والی بات جو ہے وہ ہو جائے گی، لطف کے اندر اور جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں آخر میں حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا ہے، اس کا کرام کا جو مقطع ہے، مدینے جانے کی دعا جب کی ہے تو اپنے لیے بھی کی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی کی ہے۔ حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، تو یعنی دونوں جو ہے وہ بھائیوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو ہمارا بھی یہ پیارا انداز جو ہے ہونا چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقربا کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو سگا بھائی ہے اس کو بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کی رونق کہہ لیجئے، آج کے پروگرام کی جان کہہ لیجئے، آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان کہہ لیجئے، آج کے پروگرام کے لیے اسپیشل گیسٹ کہہ لیجئے رکن شورا حاجی یافور اتاری، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شروع دن یا رسول اللہ اور رب کی یاد سے میرا، شروع دن یا رسول اللہ اور لب پر آپ کی باتیں، درودوں کا رہے پھیرا اور لب پر۔ ماشاءاللہ حاجی یافور صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو میں آج کچھ سوچ کر آیا ہوں۔ حاجی یافور صاحب کو تو نہیں پتا میں کیا سوچ کر آیا ہوں، لیکن انہی کے بارے میں کچھ سوچ کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے، اور آج کا جو خاص عنوان ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے راشد بھائی، لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ اس کی بات ہوتی ہے بھئی گھر کیا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، یقیناً صاف ہونا چاہیے، اور صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، اور محلے کو صاف ہونا چاہیے، ملک کو صاف ہونا چاہیے، شہر کو صاف ہونا چاہیے، بلڈنگ کو صاف ہونا چاہیے، انسان کو خود جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسلام کو پسندیدہ ہے صاف اور ستھرا رہنا، لیکن دل کی پاکیزگی اور دل کی صفائی یہ وہ عنوان ہے جو عام طور پر یوں بولیے کہ صفائی کے عنوان پر جو سیمینار ہوگا اس میں ساری صفائی کی بات آ جائے گی، دل کی صفائی کی بات نہیں آئے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ نمبر 1 دل کی اہمیت کے بارے میں بھی جو ہے کچھ گفتگو فرمائیں، اور اس کو پاکیزہ رکھنے کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو پروگرام کی ابتدا میں حدیث پاک پڑھی تھی وہ ہمارے اس ٹاپک کا گویا کہ ایک مقدمہ ہے اور شاندار خلاصہ ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر اسی میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے تو سارا جسم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، فساد کا شکار ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ اس گوشت کے لوتھڑے سے مراد دل ہے۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا ایک مرکز ہے اور ایک خاص مقام ہے، اور جس طرح انسان اپنے جسم اور اپنے لباس وغیرہ کی جب صفائی کرتا ہے تو اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، اس کی پرسنالٹی بنتی ہے، لوگوں میں اس کا ایک تشخص قائم ہوتا ہے، تو اسی طرح جب دل کی صفائی کی جاتی ہے تو انسان کے اعمال میں، اس کے خیالات میں، اس کے اعتقادات میں نکھار آتا ہے، جو دونوں جہان میں اس کے لیے برکت کا اور سعادت مندی کا باعث ہے۔ ہم قرآن مجید برہان رشید میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زائد مقامات پر دل کا ذکر فرمایا، اس کی مختلف کیفیات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور جان کائنات، مفخر موجودات، سید السعادات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خاص طور پر دل کے احوال، اس کی کیفیات اور اس میں نکھار لانے کے حوالے سے اپنی امت کو بڑے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ سلمان بھائی آپ دیکھیں، جو نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بھی شان بیان کی کہ آپ جو دنیا میں تشریف لائے، آپ جو مبعوث ہوئے تو اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک جو منصب ہے وہ یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی جو ظاہری علوم ہیں وہ تعلیم کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی یہ شان بھی بیان کی گئی وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفس اور دل کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو نکلنے والے مفاہیم ہیں اس کو ہم دو صورتوں میں دیکھتے ہیں، ایک کو ہم شریعت کا نام دیتے ہیں، ایک کو طریقت کا نام دیتے ہیں۔ جو ظاہری علوم ہیں اور انسان کے ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے معاملات ہیں، تو ان کے حوالے سے جو علم شریعت ہے، علم فقہ ہے، اس میں علماء ظاہر اپنے نکات بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو باطنی علوم ہے اور بالخصوص جن احکام اور مسائل کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے، تو اس پر پھر باقاعدہ ایک علم ہے جس کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کچھ اور ہے اور معاذ اللہ دین تصوف کچھ اور ہے، تو دین تصوف کچھ اور نہیں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کی تشریح ہی یہ تصوف ہے، اور اسی کو گویا کہ اسلام کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی۔ اب دل کتنا اہم ہے، یعنی آپ دیکھیں دل وہ ہے کہ جس کے خطرات سے، جس کے خیالات سے رب تبارک و تعالی آگاہ ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو غیبوں کا جاننے والا ہے اور دل میں پیدا ہونے والے خطرات سے بھی آگاہ ہے، تو جو غیبوں کا جاننے والا رب ہے اس کے ساتھ معاملہ بڑا نازک ہے۔ یعنی انسان ظاہری طور پر تو بہت ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں میرا امیج کم نہ ہو جائے، لیکن دل کی کیفیات پر وہ غور نہیں کرتا۔ دل وہ ہے جس کی طرف رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم وابشارکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ ویسے تو رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، لیکن بالخصوص نبی کریم علیہ السلام رب کی یہ شان بیان کرتے ہیں کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں اور تمہاری ظاہری کھالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کے تحت امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کتنا نادان ہے کہ وہ ظاہری جسم کو تو صاف کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، علائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے ایک اچھا تاثر قائم کریں گے، لیکن وہ دل کی صفائی سے غافل رہتا ہے، حالانکہ دل تو رب تبارک و تعالیٰ کی نظر کا مقام ہے، اور یہ کتنا اہم مقام ہے۔ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو الہام ہوتا ہے، یعنی نیکی کا جو خیال پیدا ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے، تو الہام کے وارد ہونے کی جگہ یہ دل ہے، دل ہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ شیطان کی طرف سے جو بہکانے کا ایک عمل ہوتا ہے، تو جو وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، تو وسوسے کے وارد ہونے کا مقام بھی یہ دل ہے، اور یہ کتنی سینسٹیو جگہ ہے انسان کے جسم میں۔ آپ دیکھیں انسان کی آنکھیں تو وہ دو پلکوں کے درمیان ہے کہ انسان جب چاہے پلکیں بند کرے اور اپنی آنکھوں کو راحت اور سکون دے سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں زبان کی بھی بڑی آفات ہے، لیکن اس کا آپ نظام دیکھیں، ایک فزیکلی آپ دیکھیں کہ زبان دو جبڑوں کے درمیان، 32 دانتوں کے درمیان اور 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی انسان چاہے تو اس پر بھی قابو پا سکتا ہے، لیکن دل کے لیے بظاہر کوئی آڑ نہیں ہے، نہ یہ اندھیرے اور تنہائی میں ہے کہ دشمن اس کو دیکھ نہ سکے۔ تو ہر وقت دل پر وسوسے وارد ہو رہے ہیں، شیطان بھی لگا ہوا ہے اور فرشتے کی بھی توجہ ہے کہ اس طرف الہام کیا جائے۔ اب یہ بندے کی اپنی کوشش ہے، بندے کی اپنی توجہ ہے کہ وہ فرشتے کی طرف سے آنے والے الہام کو قبول کرتا ہے اور نیکی کی راہ لیتا ہے، یا معاذ اللہ غفلت کا شکار ہو کر، ذکر اللہ سے، یاد الہی سے غافل ہو کر شیطان کے شکنجے میں آتا ہے اور وسوسے کا شکار ہو کر اپنا دنیا اور آخرت کا معاملہ خراب کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دل اللہ پاک ہمارا اجلا کرے، صاف کرے۔ صاحب مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں راشد بھائی نے بڑی وضاحت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں، جی پتھر بلکہ اس سے بھی سخت، اور مسلمان کا دل تو رقیق القلب مسلمان کو ہونا چاہیے، نرم دل والا ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔
अच्छा, इस पे मैं ये चाहूँगा राशिद भाई कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि इंसान को दिमाग कंट्रोल करता है, उसकी जो कंट्रोलिंग ऑर्गन है वो दिमाग है, और जबकि हम आपसे भी गुफ्तगू सुन रहे हैं और जो सीखते हैं, जो बुज़ुर्गों ने फरमाया, वो बादशाह जो है वो दिल है। तो इस पर आप क्या फरमाते हैं? जो गलत फहमी पाई जाती है कि दिमाग जो है, अब दिमाग अपने तौर पे कंट्रोल करता है या दिल से कमांड लेता है, ये ज़रा थोड़ा सा। देखिए, दिल जो है ना वो ख्यालात के वारिद होने का मकाम है। जिस तरह मैंने जिक्र किया, कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉजिकल होती हैं, तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन मसाइल को हल करना होता है उसमें तो दिमाग कार फरमा होता है, लेकिन इब्तिदा में इंसान जो डिसीजन लेता है या किसी भी काम का इरादा करता है तो सबसे पहले दिल ही जो है वो काम करता है। दिल करता है, दिमाग प्लान करता है, फिर वो कमांड देता है, फिर इंसान एक्ट करता है। क्या बात है, यानी दिमाग और दिल दोनों ही का काम होता है, लेकिन इन दोनों में भी मरकजी हैसियत दिल की होती है। कहते हैं मेरा दिल करता है मैं कराची जाऊं, मेरा दिल करता है मैं मदीने जाऊं, सुभान अल्लाह, मेरा दिल करता है कि मैं मदीने जाऊं, तो फिर वो दिमाग कहता है अच्छा मदीने जाना है, तो यूं प्लान करता है, फिर टिकट, फिर पैसे, फिर पासपोर्ट, फिर सारी चीजें, ये बात के काम दिमाग कर रहा होता है। दिमाग कर रहा होता है, तो दिल करता है ना। असल तो संभालने वाली चीज दिल है कि अगर दिल को संभाला जाए तो दिल को जो दिल करेगा वो दिमाग उसके मुताबिक प्लान करके दे देगा। बादशाह दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें उलमा की सोबत है सलमान भाई, अल्लाह बरकत दे आपको। ऐसा दिल है और फिर अकल सलीम, इसका भी एक जो है वो अपना मकाम है, और अकल को खौफ खुदा की अगर लगाम हो तो फिर दिल से आने वाले ख्याल यूं बोलिए कि वो दुरुस्त है, गलत है, दिल तो कुछ भी कर पड़ता है ना, ऐसी बात। अब जो मिसाल है, जब आंख से देखेगा हाँ जी, तो फिर दिल तो करेगा ना। अब आंख से अगर मक्का मदीना देख रहा है जी तो दिल उधर की ख्वाहिश करेगा, सुभान अल्लाह, तो दिल जब ख्वाहिश करेगा दिमाग प्लान करके दे देगा। क्या बात है सब। और अगर दिल आंखों से ये कुछ और देखेगा, गुनाहों भरे मनाजिर देखेगा, तो फिर दिल उधर की तरफ करेगा जी, कल मुनकलिब होता है ना, ऐसी बात है। तो फिर दिल उधर चला जाएगा, दिल उधर चला जाए दिमाग वो प्लान कर देगा, सही बात, जो दिल करेगा। सुभान अल्लाह। सर ये बताएं सब कि जैसे आपने कहा कि मुसलमान को रकीकुल कल्ब होना चाहिए, नरम दिल वाला खौफ खुदा वाला होना खौफ खुदा वाला होना चाहिए, इश्क़ मुस्तफ़ा वाला होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं लोगों के दिल सख्त हो गए हैं, यानी किसी का एहसास नहीं है, कोई मर रहा है तो उसको जब उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, यानी आप सब हैरान होंगे कि मैं यहाँ गुजर रहा था इधर ये यूनिवर्सिटी रोड से, कराची की बात ही मैं बता रहा हूँ, आपने भी शायद कई वाक़यात इस तरह के देखे होंगे। तो एक बंदा जो है ना, यानी एक्सीडेंट हुआ, लोगों का रश था वहाँ पे, तो हम भी मोटरसाइकिल बैठे गुजर रहे थे, तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि बंदे का ना खून निकल रहा है बहुत, तो मेरा जी चाहा कि अब लोग सारे उसके गिर्द के आए खड़े हैं, तो मैंने इमामा शरीफ जो है वो बांधा हुआ था, मैं पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल, इस्लामी मोटरसाइकिल चला रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा रोकें इसको मोटरसाइकिल को। तो मेरे जी में आया कि अगर जैसे इनका खून बह रहा है तो इसको कम से कम क्या किया जाए, कोई जख्म वगैरह अगर है तो उसको बंद कर दिया। जैसे मेरा ज़हन ये था कि मैं अपना इमामा इसको जो है वो फाड़ करके इसका वो बना दूं ताकि कोई ये खून के रुकने का कोई सिलसिला जो है ना वो हो जाए। अच्छा, लोग वहाँ जनाब खड़े हैं, अरे क्या हो गया, किधर हो गया, कैसे हो गया। अच्छा, मैंने फिर जो है ना वो कहा भी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो उधर फिर एक बंदे ने जो है ना वो कहा कि जी एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, एम्बुलेंस भी आ रही है। तो ये मुख्तलिफ तरह के अंदाज जो है वो लोगों के देखने को मिलते हैं, कि वीडियो बना रहा है, कि आग लगी हुई है, 4 बंदे आग बुझा रहे हैं, 5वां बंदा क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसको ये चढ़ा रहा है। ये जो अंदाज एक जो है वो चल निकला है, ये दिल की सख्ती इसको कहें, इसको मतलब दिल की गफलत कहें, मतलब क्या इसको इस सूरत हाल को जो है वो नाम दिया जाए। माशाअल्लाह, आप तो आलिम दीन है और आप तो डेप्थ में जा रहे हैं। बज़ाहिर तो आप इसको देखेंगे ना, दिल की सख्ती के असबाब तो इंशाअल्लाह हम सीखेंगे भी। इसमें सलमान भाई असल में गफलत ही कहेंगे आप इसको, सही, कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हम ले नहीं रहे जी, और इररेलिवेंट चीज़ों से हम आ रहे हैं। पिछले दिनों मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ जी। एक पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ के करीब ही किसी इस्लामी भाई का एक्सीडेंट हुआ। मुझे रात करीबन 1-1:30 बजे मैसेज आया कि जी वो इस्लामी भाई की डेथ हो गई कारी साहब की, तो आप जनाजा की ख्वाहिश थी उनकी, तो आप पढ़ा दें। तो मैं तो मैसेज देखा सुबह 4 बजे, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। सही। अब सुबह 9 बजे उनका जनाजा था शेखुपुरा से आगे, पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह जड़ियाला शेर खान के करीब। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया जी कारी साहब, जो वजह बनी मेरी कि जी वो 100 बच्चे हाफिज कुरान बना चुके थे, वाह वाह, दावत इस्लामी के मुदर्रिस से मदरसतुल मदीना के। तो मैंने कहा ठीक है मैं सुबह सुबह मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा बरकत है, मैं भी लूँ उनसे।
तो अब वो जो कॉज ऑफ डेथ बनी वो ये बनी कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, करीब में कोई गाड़ी खड़ी थी बस वगैरह, उसका शीशा था, वो शीशा लगा तो बाजू कट गया। ओहो, अब बाजू कट के गिर गया। अल्लाह। अब बाजू कट के गिरा तो वो गिर गए। अब जब गिर गए तो वो लोग वही मूवियां और सारे मामलात और सब कुछ बना रहे हैं, तो फिर उनकी ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई। ज्यादा खून बह जाने, ज्यादा खून, जी ब्लीडिंग ज्यादा हुई तो खून बह गया उनका और डेथ हो गई उनकी। अब वो छोटे बच्चे, बहरहाल जो भी वक्त पूरा हुआ उनका, तशरीफ ले गए दुनिया से, अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। आमीन। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारे मुआशरे में फर्स्ट एड की तरबियत भी नहीं है। एक होता है ना हमदर्दी करना कि यार खुदा ना खासा किसी को मेरी जरूरत पड़ गई, कभी मेरी को मसला हो गया, कहीं जरूरत पड़ गई। अब वही बात मेरी कि किसी ने उनके सर से इमामा उतार के वहां बांध दिया होता वहीं से ही, और ब्लड रुक जाता, कुछ हो जाता, कुछ भी एम्बुलेंस के आने तक कुछ भी है, बहरहाल वही होता है जो होना होता है, वही हुआ। लेकिन एक मुआशरे के अंदर एक चीज पाई जाती है कि इंसान इन रेलिवेंट कामों में है, रेलिवेंट चीजों में नहीं है। अब हमदर्दी, खैर खाई, मिसाल के तौर पर अभी ऐसे वो तो उसी को रेलिवेंट समझ रहे हैं ना, वीडियो बना के लगाऊंगा, वीडियो चढ़ जाएगी, वायरल हो जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, जनाब कहां से कहां चला जाऊंगा, और साथ में इसके और भी आप लगाएं। अब देखिए घर में वाकयात हो जाते हैं ना, बच्चा गिर जाता है जी। अब फर्स्ट एड क्या है, खुदा न खासा करंट लग गया, फौरी तौर पे क्या करना है। अल्लाह ने जैसे आपने फरमाया कि मतलब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, एम्बुलेंस को फोन किया नहीं किया। अब बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं कि आप एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं, पुलिस को फोन कर सकते हैं, 100 तरह की इमदाद के लिए गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हैं, मगर उस वक्त हमें हमारी मालूमात भी नहीं है। हमें ये पता है कि ये कैसे होना है, वो कैसे होना है। इररेलेवेंट काम हमारे पास बहुत मौजूद है, और रेलिवेंट जो हमदर्दी है, खैरखाई है, जो दिल की नरमी है, उम्मत की हमदर्दी है, तो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में से बेहतरीन शख्स है जो दूसरों को नफा दे। और नफा कौन देगा? जो नरम दिल वाला होगा, हमदर्दी होगा, सख्त दिली होगी तो लाजमी होगा दूसरे का माल भी आ जाए, मैं उसे भी छीन लूं, मैं इसे भी छीन लूं, मैं इसका भी छीन लूं। तो दुआ फरमाए अल्लाह ताला दिल की नरमी अता फरमाए और हमें नरम दिल रकीकुल कल्ब बनाए। आमीन। ऐसा मुझे लगता है कि हम एक नतीजे पर गौर करें ना तो सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। नतीजे पे गौर करेंगे तो काम बदलेगा, जब काम बदलेगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि अगर गलत है तो वो दुरुस्त की तरफ जो है वो आ जाएगा, और अगर दुरुस्त है तो वो और ज्यादा जो है खैर वाला हो जाएगा। कि ये वीडियोस इस तरह की बनाकर उनको चढ़ाने से क्या मिलेगा? थोड़ा सा यूं बोलें कि मशहूरी बंदे को जो है वो मिल जाएगी। और अगर हम हमदर्दी वाला जो है वो काम करते हैं और उस वक्त जिस तरह आपने फरमाया रेलिवेंट जो चीज बनती है उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं और ये अल्लाह की रिजा के लिए अगर करते हैं तो ये आखिरत में कामयाबी का, कब्र में खैर पाने का जरिया बनेगा। अच्छा, ये पाक ने फरमाया जो किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा अल्लाह उसकी मुसीबत दूर फरमाए। अच्छा बाकी इसमें देखें ना, बाज हर वीडियो थोड़ी चलाने वाली होती है। सही। अब मिसाल के तौर पे इंटरनेशनली मैं अर्ज करूंगा, चूंकि मेरा टीवी चैनल से, पैमरा से भी ताल्लुक रहा है काफी सारा, तो स्पोर्ट्स चैनल का ये SOPs में शामिल है कि आप एक खिलाड़ी का एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं दिखा सकते। सही। यानी उसका किसी जगह चोट लग गई और उसको खून गिर गया है तो आप एक वो ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं दिखा सकते। स्पोर्ट्स चैनल के SOPs में शामिल है। सही। सोशल मीडिया पे जो मर्जी चढ़ा दें, आप जैसे मर्जी कर दें, फ्री स्टाइल जो मर्जी कर दें। अब देखने वाले कमजोर दिल हैं, देखने वाले बच्चे हैं, देखने वाली खवातीन हैं, वो कैसे खौफजदा हो जाते हैं, किस तरह उनका दिल डर जाता है, किस तरह दिल दहल जाता है, क्या चीज दिखानी चाहिए, क्या चीज नहीं दिखानी चाहिए। मतलब ये तो सीखी नहीं ना हमने। उलमा से रहनुमाई लें और सीखें कि भाई इसमें अगर टूल आ गया हमारे हाथ में तो उसकी मतलब गाड़ी आगे चलानी तो आनी चाहिए ना। सही। अगर कोई भी चीज आ गई तो उसको इस्तेमाल का तरीका तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो मेरी तो मदनी चैनल से नाजरीन से दरखास्त है कि बराए करम ये हर वीडियो चलाने वाली नहीं होती और ना बताने वाली होती है। किसी में खुदा न खासा किसी का ऐब होता है, अब अल्लाह न करे खुदा न खासा अल्लाह न करे किसी ने खुदकुशी कर ली तो अब उसका ऐब लोगों को बताना, उसको तशहीर करना, उसकी तशहीर। अमीर सुन्नत ने अखबार के बारे में सवाल जवाब में भी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अल्लाह करे कि हम इल्म हासिल करने वाले बन जाएं, पहले सीखें और फिर करें। आमीन। तो इसमें हक्कुल अब भी आएगा ना, यानी जिसकी आपने वीडियो शेयर की अगर वो दुनिया से चला गया या ना भी गया तो उससे मुताल्लिका जो उसकी फैमिली के अफराद हैं तो उनके लिए भी ये दिल आज़ार मामला है। यानी खुद इंसान तसव्वुर करे मेरे साथ अगर कोई ट्रेजेडी होती है, कोई भी मसला होता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाए तो ये इज्जत नफ्स वाला मामला भी है। यानी एक तो वो कि बुरी चीज की इशाअत हो रही है, दूसरा फिर ये कि हक्कुल अब भी इसमें तल्फ हो रहा है। अल्लाह बचाए, अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। और भाई साहब मैं एक और बात भी अब लगी हाथों, ये बात वीडियोस की चल ही निकली, ये भी कर दूं कि जो है वो यूं ही एक जो है वीडियो सामने आई, उसमें कोई मरीज था जिसे जो है वो कुत्ते ने काटा हुआ था।
جی اور جسے وہ ریبیز کے وہ لگوانے پڑتے ہیں, انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں, تو وہ بہرحال لگوانے میں سستی ہوئی تو وہ معاملہ جو بھی ہونا تھا اس کا وہ بیماری بڑھ گئی, بگڑ گیا. اب اس کا جو حال ہوتا ہے نا, اللہ جنت نصیب کرے, میری دادی مجھے جو ہے وہ ایک بات بتاتی تھی. وہ بتاتی تھی کہ ہاسپٹل میں یوں ایک جو ہے وہ بچہ تھا, اسے کسی کتے نے کاٹا تھا, گاؤں دیہات کی بات ہے, تو وہ بہرحال انہوں نے نہیں کیا, اس کا علاج نہیں کروایا, ٹیکے وغیرہ اس کو جو لگتے تھے وہ نہیں لگوائے. جبکہ یہ کسی بھی آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, ٹی ایچ کیو میں چلے جائیں, ڈی ایچ کیو میں چلے جائیں, تو وہاں سے یہ فری آف کاسٹ جو ہے اس کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے, اور یہ کورس پورا کروانا ہوتا ہے. ورنہ پھر بعد میں بھی یہ جو ہے وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ 1 سال بعد بھی دوبارہ سے یہ جراثیم کیا ہے یہ اٹھ کے آ جاتا ہے, اور بیماری بڑی اس کی بڑی میسو ہو جاتی. تو میری دادی بتاتی ہیں کہ اس کو جو بچے کو جب وہ پانی پلاتے تھے نا یہ سب, تو اس کو پانی میں بھی یوں لگتا تھا کہ اس میں بھی جائے کوئی کتا ہے اس پانی کے اندر بھی, یعنی یہ اس بچے کی حالت ہوتی تھی. تو یعنی یوں ایک بچپن میں سنی ہوئی بات ابھی ابھی یہ میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ آئی ہے. اور پھر ایک ویڈیو اس طرح کی دیکھی کہ کسی کو کاٹا ہوا ہے کتے نے, اب وہ بیچارہ بڑا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, اب وہ منہ سے کس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے, کیا کیا کچھ کر رہا ہے, اس کی ویڈیو بنائی, ویڈیو بنا کے جو ہے وہ چڑھا دی. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ بیچارے ان کا کیا بنے گا, خاندان والوں کا جو ہے وہ ان کی عزت کا یوں بولے کہ کچرا بنا دیا, اور پھر پورے خاندان کے حوالے سے کیوں بولے, ایک تکلیف دہ بات ہے. ایسا مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بتایا وہ ہم اپنے جو ہے نا وہ سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے. کہ آقا کریم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو. تو کیا میں یہ پسند کروں گا کہ میرے بچے کی میں اس طرح کی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ کہیں پہ چڑھاؤں؟ تو اپنے بچے کی نہیں چڑھا تو کسی کی کیوں چڑھا رہے ہیں؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ عبادت ہے کہ چلو میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں یا لوگوں کو اویئرنیس کے لیے دے رہا ہوں. او بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا یہ چیز کہ آپ اس کو عبرت کے لیے چڑھائیں یا اس کو اویئرنیس کے لیے؟ اچھا ایسے کسی کی چڑھا دیں گے کہ جی اچھا بگڑتے بگڑتے وہ جو ہوتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں اس کو, تھمبنیل بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں جی, اب وہ جو اس کی عبارت لکھی ہوتی ہے ویڈیو کے ساتھ, جی کیپشن بھی کہتے ہیں, کیپشن بھی کہتے ہیں, تو وہ اس کو بگڑتی 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 آگے جاتی جاتی کچھ اور ہی بن جاتی ہے. وہ شروع کہیں سے ہوئی پہنچ کہیں گئی, تو لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آگے. اور میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں ریلیونٹ کام کرنے چاہیے, ارریلیونٹ کاموں سے بچنا چاہیے. مدینہ مدینہ بہت پیاری بات کہی آپ نے. اللہ ہمیں یہ دل کے اندر ہمدردی اور احساس جو ہے وہ عطا فرمائے, بے حسی سے اللہ ہمیں بچائے, آمین. بے حسی موت ہوتی ہے نا, موت بے حسی لاتی ہے. مردہ ہے, مردے میں کوئی زندگی نہیں ہے, جب زندگی نہیں تو اس میں کیا ہے؟ ایک اور وجہ سے بھی آ رہی ہے. اچھا جی, ہاں جی, وہ ہے مشینی دور. مشین سے کام کرا رہے نا ہم, ہاں جی, تو مشین کام تو کر دیتی ہے لیکن اس میں احساسات نہیں ہوتے, اس میں جذبات نہیں ہوتے, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. جیسے مثال کے طور پہ ہم لائن میں کھڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں یار آپ کی مہربانی مجھے ذرا پلیز تھوڑی جلدی, ہم کہتے ہیں چلا آپ آ جائے پہلے. اسی طرح ٹریفک میں جا رہے ہوں تو کوئی ذرا پلیز لائٹیں دے کے یا ہارن دے کے جائے تو ہم کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے آپ گزر جائیں. وہ ایمبولینس کی سائرن بجتے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, چلو یار آپ گزر جائیں. مشین تو احساس نہیں کرے گی, ایسا ہی کرے گی نا؟ نہیں, مشین کو یہ احساس نہیں. تو جتنے مشینی دور میں جاتے جا رہے ہیں ہم بھی مشینی ہوتے جا رہے ہیں. احساسات, جذبات, وہ کہتے ہیں جی ڈیو ٹو دا رول اور اصول. اور یہ دیکھیں ہمدردی کرنا, احساس کرنا کسی مسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا, کعبہ میرے دل میں تیری بڑی عظمت ہے مگر ایک مسلمان کی عزت حرمت میرے دل میں تجھ سے بڑھ کے ہے. تو مسلمان کی عزت اور حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کعبے سے بڑھ کر, اور اسی مسلمان کو گالیاں دیں, اسی مسلمان کی ویڈیو شیئر کریں, اسی مسلمان کو برا بلا کہیں, اسی مسلمان کو ڈی مورلائز کریں, اس کو مطلب بے عزت کریں, تو یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. ہمیشہ یہ اب یہ کہتے ہیں یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ فلاں. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا؟ معلومات ہی نہیں ہے نا کہ میرے پاس یہ رائٹ ہے یا نہیں. سزا تو جج دے گا نا, سزا تو کورٹ دے گا نا, سزا ہم تو نہیں دیں گے اس کو. ذلیل کرنا بھی ایک سزا تو ہے. ایسا ہی. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کوئی علماء کرام کو, مفتیان کرام کو دعوت اسلامی کورس بھی شروع کر دے, کون سی ویڈیو شیئر کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے, یا کیا فرماتے رہتے ہیں مذاکرے فرمائیں یا کیا مذاکروں میں. سبحان اللہ, آپ نے بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. بات وہی ہے جی, ارریلیونٹ چیز سے بچا جائے اور جو ریلیونٹ کام ہے وہی کرنا چاہیے, اور اللہ ہمیں بے حسی سے بچائے اور ہمیں اللہ کریم احساس کی دولت عطا فرمائے کہ پاکیزہ دل جو ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے خیر کے, بھلائی کے اور اچھائی کے احساسات و جذبات ہوتے ہیں. تو ہم اپنے دل کا یہ بھی ٹیسٹر لگائیں کہ ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے, بھلائی ہے یا کیا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. کائنات میں پاکیزہ ترین قلب جو ہے یہ قلب مصطفیٰ ہے. کیا فرمائیں گے سجاد بھائی؟ سبحان اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نا کائنات کے سارے دلوں کی طرف نظر فرمائی. ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر القلوب. سبحان اللہ. کہ اللہ نے کائنات کے سارے دلوں کو جب دیکھا تو ان میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ ترین پایا. تو فختار لنفسہ ہی. اب حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا. کیا عزت ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی. اور اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کا جو بیان قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. میرے رب نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ یہ صحابہ جو آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں, جو آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوچیں ذرا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے پاکیزہ ترین دل رکھنے والی ذات سے کیا ارشاد فرمایا. اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کر آپ سے دور ہٹ جاتے. یہ جو آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے صحابہ ہیں نا, یہ آپ سے دور ہو جاتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر سخت دل ہیں آج, اگر ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں ہے تو یہ لوگ ہم سے کیوں پیار کریں گے, کیوں ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اگر کوئی مبلغ ایز مبلغ لوگوں سے محبت نہیں کرتا, لوگوں پر شفقت نہیں کرتا, لوگوں سے نرمی نہیں اختیار کرتا, تو وہ لوگ اس سے محبت کیوں کریں گے, اس کی طرف راغب کیوں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کے پاکیزہ ترین دل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. اچھا, یہ بھی ایک چھوٹا سا اصول میں قرآن پاک کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا جو دل کی نرمی ہے نا یہ اللہ کی رحمت سے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا سلمان بھائی کہ دل کی نرمی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ, جیسے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو چیز, جو دل یا کوئی بھی ذات جس سے نرمی چھین لی گئی, ہٹا لی گئی, تو اس سے کوئی خیر اس کے اندر نہیں ہے, ساری خیر اس سے ہٹا لی گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کی نرمی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور اگر آپ کا میرا کسی کا دل سخت ہے, جیسے کفار کے دل, ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. کہ ان کے دل جو ہے نا, تمہارے دل کیسے اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر. اب آج اگر ہم اپنے زمانے کے اندر, اپنے ماحول کے اندر اپنے دلوں پر غور کریں, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کسی کی مصیبت ہوئی ہے. آج سیلاب زدگان کو جا کر دیکھ لیں, سیلاب زدگان کی جو حالت ہے, چور آج بھی وہاں مسلمان ہیں, مگر وہاں جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے شفٹ ہو گئے ہیں دوسری جگہ پر, امان والی جگہ پر, ان کے گھروں میں جا کر چوریاں کر رہے ہیں. یہ کیسا دل ہے, یہ کیسی کیفیت ہے اس دل کی, اس کی نرمی کہاں چلی گئی ہے؟ اس کے اندر جو رحمت خداوندی کا حصہ تھا, جو اللہ کی رحمت کا حصہ تھا, وہ کہاں چلا گیا ہے؟ کہ آج مسلمانوں کے بارے میں دلوں کے اندر رحمت, شفقت, محبت, وہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ رحمت خداوندی کا حصہ جو آپ کو ملا ہے نا, اس سے پیچھے نہ ہٹیں, اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے, جس کی وجہ سے کائنات حضور سے پیار کرنے والی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان کے افراد آپ سے پیار کریں, آپ کے لوگ آج یہ شکوہ کرتے ہوئے سلمان بھائی نظر آتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے, میرے خاندان والے مجھ سے دور ہو گئے ہیں, میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ تھوڑا سا غور تو فرمائیں اپنے اخلاق کے اوپر, اپنے رویوں کے اوپر, آپ کے لہجے کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیں. تو ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں, وہ آج کی ایسے تھوڑی ہیں. مطلب لیکن پاس بھی بڑی بات ہے جو اس طرح
انداز ہوتا ہے کہ بھئی آج کل تو بھئی سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، تو اب اپنے تو سچ بولتے ہیں تو کون ہمارے قریب جو ہے نا وہ آئے گا؟ سچی بات کھری بات کسی کو کریں گے سنائیں گے تو کون قریب آئے گا بھائی؟ اپنے جو ہے وہ دور کرتے نہیں ہیں مسائل، اور اوپر سے ہمارے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے جی آپ ہی اپنے مزاج پر غور کر لیں، اس کو کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر. دیکھیں نا، سچ بولنا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ سچ کس انداز میں کس جگہ پر بولنا ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. کس انداز میں بولنا. ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں مگر وہ سچ ایسا ہوتا ہے اگلے کو گولی مار رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات سچ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بتاؤں. سچ بھی نہیں ہوتا. وہ تو میں نے بات دیکھیں ایک کاؤنٹر ڈسکشن ہے تو وہ تو ہم وہی کریں گے ساتھ میں، تو بات کریں گے نا ہم سچ بولتے ہیں، یہ سچ بعض اوقات ہوتا بھی نہیں ہے. ایسا ہی یہ اس پر ہی غور کر دینا کہ واقعی میں نے کیا سچ بولا ہوا ہے. سچ بولا ہے، سچ بھی نہیں ہوتا. واقعی خلوص سے بولا ہے. جی جب میں اگلے کی اصلاح چاہ رہا ہوں یا تنقید ایسی کر رہا ہوں کہ اگلے کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہوں. جبھی تو اب امیر علیہ سنت بعض اوقات ڈاکٹروں کی بھی روزگار لگا ہی ہوا ہے نا. اب جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ اس طرح کی بات فرمائی کہ دور ہو جاتے. تو آج ہم غور کریں کہ تنہائی کا مرض بڑھ رہا ہے. ایسا ہی ہے، تنہائی بڑھ رہی ہے، لوگ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا نے کچھ کر دیا، کچھ موبائل فون نے تنہا کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا. اور اس کے بعد کچھ ہماری سختی اور جو زبان کی سختی تھی، دل کی سختی، اس نے ہمیں دور کر دیا لوگوں سے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم دل کے میٹھے ہیں اور زبان کے کڑوے ہیں، تھوڑا سا جو آپ فرما رہے تھے، لوگ اس طرح کی باتیں شوگر کوٹیڈ باتیں کرتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں اور جو سچ کڑوئی ہوتا ہے، ہماری بات بری لگتی ہے اس لیے میں لوگوں کو برا لگتا ہوں. تو یہ لوگ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. جب اکیلے رہ جاتے ہیں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، طرح طرح کے امراض ہیں. اور دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ بکنے والی دوائی جو ہے وہ سکون کی ہے. اور اس میں بہت ساری بڑی وجہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ سوشلائز. ہم سوشلائز نہیں ہیں، ہم لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. آج لوگ ماں باپ سے بھی بدقسمتی سے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں، دادا دادی سے دور ہو رہے ہیں، نانا نانی سے دور ہو رہے ہیں. آج لوگ رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں، آج لوگ ہمسایوں سے دور ہو رہے ہیں، آج لوگ دوستوں سے دور ہو رہے ہیں. اب دل کی نرمی ہوگی تو احسان کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ شفقت دینی پڑے گی، اس کے ساتھ وقت دینا پڑے گا. اور اتنا وقت کون دے؟ تو یہ کوئی ہمدردی بھی چیز ہوتی ہے. نہیں وقت دیں آپ، ٹھیک ہے پھر تنہائی کے اندر وہ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور دوائی کھائیں. پھر اللہ بچائے. یہ بھی تو وجوہات ہے نا. پھر میڈیسن، بہت ساری بیماریاں بھی تو پیدا ہوتی ہیں نا اس کی. درست فرمایا آپ. تو یہ جو اسلام نے نظام دیا، قرآن نے نظام دیا، دل کے نرمی کا، ہمدردی کا، خیرخواہی کا، دل کی صفائی کا، اس میں ہمارے لیے دینوں دنیا کی دونوں جہان کی، دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں. ایسا نرمی والے بندے کو آج پوچھتا کون ہے، نوٹس کون لیتا ہے؟ آپ دیکھیں 2 داماد ہیں مثال کے طور پر. ایک داماد وہ ہے کہ جو نرم دل ہے، وہ آیا ہے تو یوں اس کو کوئی پروٹوکول خاص جو ہے نا وہ یوں بلند نہیں ملتا. اور ایک وہ ہے جس نے جو ہے نا وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں، منہ اس نے پھلایا ہوا ہے، چہرہ اس نے سجایا ہوا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کوراکی واٹ کے جناب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے لو بھائی آ گیا جی، جیسے وہ لفظ بولتے نا، تو بھائی آ گیا جی. تو اس کو لوگ جو ہے نا وہ یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے، یہ وہ نہ ہو جائے، یعنی اس کا نوٹس زیادہ ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. ایک مسکین بندہ ہے، راشد بھائی جیسا آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، پیارا سا بندہ ہے، اچھا ہمارے سیٹھ ہیں یہ مسکین، مطلب میں محبت میں کہہ رہا ہوں یاری مسکین بھائی مانا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کے لیے کوئی دکھ والی بات جو ہے نا وہ نہیں کرانی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا کوئی جو ہے نا وہ پوچھ نہیں رہا. اور ایک وہ جس نے مطلب ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینی، اس کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے، اس کی آؤ بھگت بھی ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ اب میں ایک آپ کو بندے کی بات بتاؤں، معذرت میں ایک مثال اس میں ایڈ کر رہا ہوں. داماد گھروں میں، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے گھروں میں داماد تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ یوں تھا کہ وہ ایک گھر میں کوئی بتانے والے نے بتایا کہ کوئی آیا اور گھر میں کچن میں گیا، وہ کچن میں ایک مطلب مثال میں لیتا ہوں پائے بن رہے تھے. تو اس نے کیا کیا، اس داماد نے اس برتن کے اوپر کراس لگایا. برتن پر کیا کیا ہے سب؟ کراس لگایا. وہ نیچے سے جو ہے نا وہ اس نے کوئلہ اٹھایا، ٹھنڈے کوئلے بھی ہوتے ہیں نا چولہے کے پاس، ادھر سے اٹھا کے اس پر کیا کیا، کراس لگایا کہ آئندہ اس برتن میں میرے لیے کھانا نہ بنایا جائے. ٹھیک. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا آگے توپ ہوگا، اور اس نے کیا ناک میں دم کیا ہوگا، اور لوگ کس طرح اپنی عزت بچا کے، اور ایک بچی جو ہے کس طرح اپنا گھر سنبھال کے بچا کے جو ہے وہ چل رہی ہوگی. تو اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں جی، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں داماد کو
کہ جناب ایک بیٹی آپ کو دی, اب اپنے جیسا دوسرا بھی ڈھونڈ دیں, دوسری بیٹی کے لیے اب اور ڈھونڈ دیں. ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسا ہی اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے وہ پناہ مانگتے ہیں. اب یہ توپ خان بولا آپ نے, یا جس کو بہت غصے والا بولا, یا کراس لگانے والا جو آپ نے فرمایا, تو اس کو لوگ عزت جو دے رہے ہیں نا, یہ اس کے شر کی وجہ سے دے رہے ہیں. ہائے ہائے اس کو جو کھانا کھلا رہے ہیں نا, اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کھلا رہے ہیں. اب امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان سنت پڑھ لیں جی, کہ جس کے اندر تحفے اور رشوت پہ فرق لکھا ہوا ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے مالی نفع دیا جائے اس کو, شر سے بچنے کے لیے, وہ اس کے حق میں کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, کیسی چیز ہے, خصوصی دعوت کی جائے, عمومی دعوت کی جائے, کیسے کیا جائے. تو لہٰذا نالج ہے, علم ہے. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سلمان بھائی جو ہیں یا مدنی چینل جو ہے یہ مذہبی گفتگو کرتا ہے. اور بھائی مذہبی گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو لیبلائز کر دیا, لیکن یہ سوشل گفتگو ہے, یہ ہماری زندگی کی گفتگو ہے. اور اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں سے ہی کمانا ہے نا ہم نے جی, بھائی, آگے تو موقع نہیں ملے گا. اب دنیا اور آخرت کے بیچ میں کیا ہے؟ قبر ہے نا, عالم برزخ ہے. لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس کے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, اب آگے جا کے اعمال تو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جو کچھ جنت کمانی ہے وہ دنیا میں رہ کے کمانی ہے. ایسا ہی. تو جو دنیا کے اندر بہتر کرنے کے لیے کوشش کرے تو اس کے لیے پھر اچھوں کی صحبت ہے, علم دین ہے, مدنی چینل ہے. بعض لوگ سوئچ کر جاتے ہوں گے جناب مدنی چینل ہے, چلو یار اب کچھ اور دیکھتے ہیں. تو یہ میں نے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ مدنی چینل پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں دی جاتی, کسی قسم کا اشتہار نہیں. کیوں کہ کوئی ایک منٹ کے لیے بھی دیکھے تو اس کو نفع ملے, تو دنیا اور آخرت کا نفع ملے. ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. جو لوگ اس کے ویورز ہیں, جو عاشقان رسول ہیں, ان کا ایک منٹ بھی ضائع نہ جائے, کچھ نہ کچھ اچھی بات سیکھ لیں. تو لہٰذا میری تو یہ ریکویسٹ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی رہے گی کہ ضرور آپ مدنی چینل سے وابستہ رہیں, علم دین سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کے فیضان آن لائن اکیڈمی سے وابستہ ہو جائیں. یعنی جتنا علم حاصل کرنا اس دور میں آسان ہو گیا ہے. میں نہیں سمجھتا, آپ سمجھتے ہیں اتنا کبھی آسان تھا؟ اچھا بھائی, جتنے ریسورسز اور سورسز اور ریسورسز اس وقت اویلیبل ہیں, کبھی اتنے اویلیبل تھے؟ اتنا آسان ہو گیا ہے. اب بڑی سے بڑی کتابیں دیکھیں, موبائل پہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اب ٹیچر کمرے میں آ جاتے ہیں آن لائن کے ذریعے سے, آپ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اپنے ٹیچرز کی. تو جتنا آسان ہے اتنا ہی ہم سست ہو گئے, اتنا نالج کم ہو گیا, اتنا علم کم ہو گیا. حالانکہ پہلے گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ, تکلیفوں میں جا کے لوگ سفر کرتے تھے, اور اب آ کر آسان ہوا, ہم اور آسان ہو گئے. تو یہ سستی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے سلمان بھائی؟ اللہ سستی سے بچایا. ایسا وہ پروٹوکول والے کا تو اس کو کنکلوڈ فرما دے ایک دفعہ کہ یہ کیا فرماتے ہیں بھائی, جو نرم دل بندہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ورنہ اس کو اپنے بھائی, یہ تو اپنے اب یہ تو اپنا ہی ہے, اپنا کہہ کے اب اس کو بالکل ہی وہ کہتے ہیں, ایک تو ہم خود بے نشان ہیں, ہم خاک ہیں, اور اوپر سے آپ نے بالکل ہی ہمیں جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. اس پر بھی کچھ فرمائیں. دیکھیں, جو بندہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو جو عاجزی کرتے ہیں, جو ہم میں سے, جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, یا ہم میں سے وہ افراد ہے کہ یار میں تو سادگی سے آتا ہوں, عاجزی سے آتا ہوں. بالخصوص آپ نے مسکین بھائی کی مسکین بھائی کی آپ نے وہ مثال آپ نے دی. تو مسکین مجھے میں مسکین, میں بھی مسکین ہی ہوں. ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا, یا اللہ اللہم احینی مسکین وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, مسکینوں کے زمرے میں اٹھا مجھے قیامت کے دن. تو یہ تو اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے. بہرحال وہ ایک مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا. تو یہ نرم دل جو لوگ ہیں, جو عاجزی پسند ہیں, یہ گھبرائیں نہیں. وہ افراد جنہیں دنیا میں کوئی لفٹ نہیں کراتا ہوگا, وہ آ جائے تو پوچھے نہ, کوئی آئے تو ان کو لفٹ کوئی نہ کرائے. میں نے جنت میں لے جانے والے اعمال میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن وہ بادشاہ ہوں گے. اللہ اکبر. قیامت کے دن بادشاہ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے پروٹوکول نہیں ملا, مجھے عزت. اس پہ حدیث پاک ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور نے دو لوگوں کی مثال دی. صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ ایک شخص جب سامنے آئے تو اس کے لیے دروازے کھل جائیں, اس کو ویلکم کیا جائے, کسی جگہ رشتہ بھیجے تو اس کو قبول کیا جائے, اور ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا پروٹوکول والا آدمی ہے, بڑا. اور پھر دوسرے شخص کے بارے میں کہ ایک ایسا شخص, غریب آدمی سامنے سے گزرا, تو وہ ایسا شخص ہے جو کہیں جائے تو اس کے لیے کوئی ویلکم نہ کیا جائے, کوئی عزت آؤ بھگت نہ ہو, جیسے آپ فرما رہے تھے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا شخص تھا اس سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو، یہ ایک شخص اس ساری دنیا بھری ہوئی لوگوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس کا لیول یہ ہے، جو اللہ کو پسند ہے، متقی پرہیزگار ہے، عاجز ہے، تو وہ چاہے کتنا پروٹوکول لیتا رہے، مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی عزت یہ ہے۔ تو بعض اوقات روب ڈالتے نا باتوں سے، کردار سے، یا ٹیکا ہونا چاہیے، تھوڑا روب ہونا چاہیے۔ جی جی جی۔ تو بدقسمتی سے لوگ پھر دل سے عزت نہیں کرتے ان کے بعد میں لوگ برا بلا کہتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے جو کہتے ہیں وہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو تھوڑا سا، تو لوگ بعد میں برا بلا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جس نے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اسی حدیث پر نظر رکھے، بالآخر بلندی ملنی ہے اس کو، جو حدیث میں ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب آپ کو برکت دے۔ بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں تو عزت کرنی چاہیے، لیکن کسی تھرڈ پرسن کو جو ہے انڈیویجول کو اس بات کا طالب نہیں ہونا چاہیے کہ میں آؤں تو میرا نوٹس لیں، میں آؤ بھگت کریں اور یہ وہ سارا کچھ کریں۔ تو یہ اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے ان چیزوں سے، اور بہرحال جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی ہے، جس کو اس نے اخلاق دیا ہے، جس کو اللہ کریم نے عزت دی ہے، اسے ہمیں عزت دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اچھے داماد بھی ہوتے ہیں اور سر کا درد بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں، تو ہمیں اچھا ہی بننا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، کیا آپ نے داماد کیسا ہونا چاہیے، کوئی کورس رکھا ہوا ہے؟ سب یہ کورس اسلامی میں ایسا تو کورس مجھے تو معلومات میں نہیں ہے۔ نہیں، رسالہ تو موجود ہے، نگرانی شورا کا بیان تو موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، مدنی چل کے ناظرین بھی کہیں گے، ایک شوہر مطلب شادی ہو رہی ہے ایک بندے کی، تو سنت نکاح کورس تو ہے دعوت اسلامی کا، ایسا ہی، تو اب اس میں داماد بننے، حرمت مصاہرت ہے یا طلاق کنایا ہے یا چیزیں ہیں، ایک داماد کے حق میں کیا کیا چیز رشوت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب میں نے وہی عرض کیا نا کہ آج آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا کورس ہوتا ہے، علم حاصل کریں، چھوٹی سے چھوٹی شیف بنا نا، شیف آپ نے، جی، اس کا 2-2 3-3 سال کا کورس ہے۔ صحیح۔ میں ایک جگہ ایک ملک میں گیا، انگلینڈ میں گیا، تو میں نے بلیک بن سے اسکاٹ لینڈ جانا تھا، تو کہ اسلامی بھائی کو کہتے ہیں یافور بھائی چلیں، میں کہا چلیں، وہ میرے ساتھ آ گئے۔ اچھا، وہاں ٹائم شروع ہو رہا تھا، تقریباً کو فجر کا ٹائم 1:05 10 پہ شروع ہو رہا تھا، میں نے 1:30 بجے فجر پڑھ لی۔ اچھا، انہوں نے کہا چلیں، اور 3 بجے مجھے جا کے کہتے ہیں میں نے فجر پڑھنی ہے ابھی۔ میں نے کہا چلو میں رکتا ہوں اسٹیشن پہ، تو آپ نماز پڑھ لیں۔ تو میں گھومتے گھومتے ذرا آگے تک گیا، تو شاپس بند تھی، کافی شاپ تھی، تو اس پہ سرٹیفکیٹ لگے ہوئے تھے ان کے امپلائیز کے، تو اس کا لکھا ہوتا ہی ڈیڈ کافی میکنگ کورس 3 months کافی میکنگ کورس فرام دس کالج، یعنی کافی میکنگ کا 3 مہینے کا کورس کیا ہے اس نے، کافی بنانے کا کورس کیا ہے۔ اچھا، شیف دیکھے تو 3 سال کا کورس کیا ہے، اور فلاں کام دیکھے تو پلمبر کا فلاں کام کورس کیا، فلاں کرے تو داماد بننے کا کورس ہی کوئی نہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، جب بیٹی ملی اس کے گھر میں فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آگے خوشخبری دی، یہ کمزور جان ہے، جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا اللہ کی مدد قیامت تک اس کے ساتھ شامل حال رہی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو خوشخبری سنائی گئی جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، اور اس نے اس کی پرورش کی اور قیامت اور نکاح کر دیا۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے یہ ڈھال بن جائیں گے۔ پھر اس نے نکاح کر دیا، اب نکاح کا کیا اللہ کے حکم پر، حالانکہ وہ بھئی اس نے 12 15 16 17 18 سال رکھی ہے نا، کھلا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، مگر نکاح کر دیا کس کو حکم پر؟ اللہ رسول کے حکم پر، دے دی اللہ کے نام پر، چلو بھئی لے لو۔ اب جس کو ایک فرد مل گیا، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اچھا بیٹی پیدا ہوتی ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، کتنے نخرے ہوتے ہیں بیٹیوں کے، بیٹیاں نازک ہوتی ہیں، بالکل ذرا سی بات پر ہو جاتی ہیں۔ اب جس کو دلہن ملی، جس کو بیوی ملی، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا احساسات کیا ہونا چاہیے، اس کا دل کیسا ہونا چاہیے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ بیٹی تھی، یہ لختے جگر تھی، اس کے باپ نے اس کے نخرے اٹھائے ہیں، اس کو کپڑے بنا کے دیے ہیں، اس کو لباس دیا ہے، اس کو تربیت دی ہے، اس کو اتنے سال تک اپنے ساتھ رکھا، اور اب مجھے دیا، تو یہ بھی تو دل کی نرمی اور یہ سارے معاملات، اس کا بھی تو تھوڑا سا ہونا چاہیے سر۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، حقوق زوجین کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور پھر اسلام مجھے کیسا ڈیمانڈ کرتا ہے، میرا اخلاق کردار کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل یہ اخلاق مصطفیٰ کورس ہے، بڑا پیارا جو ہے وہ کورس ہے، یہ جو ہے وہ کر لیا جائے، دعوت اسلامی کروا رہی ہے، بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے، تو یہ انداز اچھے سیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی خیر پائیں گے، آخرت میں بھی۔ باہر کے ملکوں میں نے دیکھا یہ کورسز وغیرہ کا کافی رجحان ہے، صحیح، ہمارے یہاں اتنا رجحان نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے میں کہوں نا، مثال کے کسی ملک پہ فون کروں کہ آئی ایم کمنگ ٹو UK اینڈ
आपने मेरे साथ सिक्योरिटी के तौर पे खड़े होना है, तो जब मैं 2-3 माह बाद जाऊंगा ना तो मुझे बताएगा याफूर भाई मोस्ट वेलकम, आप आए। और जब आपने मुझे फ़ोन किया था 3 माह बाकी थे, और आई डिड पर्सनल सिक्योरिटी कोर्स 6 वीक फ्रॉम दिस प्लेस, वो कोर्स कर चुका होगा। सही। हालांकि जस्ट उसको मेरे फोन पे कहा था यार आपने मेरे साथ साथ रहना है, तो पर्सनल सिक्योरिटी कोर्स कर लेगा। हमारे यहाँ ड्राइविंग कोर्स नहीं करते। ट्रैफिक के हादसात की शरह देखिए, जैसे आपने फरमाया कि ट्रैफिक हादसात की बहुत बड़ी वजह क्या है, लोगों को उसूल नहीं पता, कानून नहीं पता, रूल्स नहीं पता। तो अल्लाह करे कि ड्राइविंग कोर्स भी करें हम, और ट्रैफिक के डेथ की बहुत बड़ी वजह हमारे मुआशरे के अंदर ट्रैफिक के हादसात की वजह मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों को। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से हम बहुत बड़े लॉस कर लेते। अल्लाह बचाए, अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। यहाँ पर एक मैं बात जिक्र करना चाहूंगा कि दामाद को तो कोर्स करना है, मसाइल सीखने हैं, लेकिन हम ये भी देखे हैं कि बेटी के रिश्ते से पहले हम जो दामाद की तलाश कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। सही। यानी एक तो चीज है कहने की हद तक और सुनने की हद तक, लेकिन हम जब रिश्ते के लिए आगे बात करते हैं, लड़की की तरफ से हो लड़के की तरफ से हो, हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? ज़ाहिरी सूरत व जमाल हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा खानदान हो, दुनियावी ठाठ हो। जब इन्हीं चीज़ों को आप मतमे नज़र बनाएंगे और रिश्ता लेने देने का मयार और मदार इस पर रखेंगे तो फिर बाद में आप क्या शिकायत करते हैं। तो काश आप इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें भी देखनी होती हैं, लेकिन जो अहादीस में तरगीबात दिलाई गई हैं कि बंदे का दीन देखा जाए, उसकी दीनदारी, उसके अखलाक देखे जाएं, उसको दीनी नॉलेज कितना है, उसको सेंस कितना है, उसकी अखलाकियात अगर देख लिए जाएं तो मेरा ख्याल है बाद में फिर शिकायतें कम होंगी। पहले आपने ये जो चीज देखनी थी वो देखी नहीं और बाद में आप शिकवे कर रहे हैं कि अब हमें अल्लाह का वली मिल जाए। अच्छा, ये भी एक राशिद भाई, पहले लोगों का क्राइटेरिया कुछ और होता था। लोग जाते थे, पर्सनली मिलते थे, तो हमसायों से पूछते थे, उनके रिश्तेदारों से मालूमात हासिल करते थे। अब तो शायद चट मंगनी पट बया, पता नहीं कुछ इस तरह का ही हो जाता है, वो पता नहीं चलता क्या हुआ है। पहले कुछ लोग टाइम लेते थे, फिर उनकी ऐसा फटाफट तलाक भी तो हो जाती है ना, चट मंगनी पट बया फटाफट तलाक। अच्छा, अल्लाह बचाए, अल्लाह आफियत अता। अच्छा, आप ये बड़ा अहम मौजू है, हम इसको थोड़ा लाइटर नोट पर जो है वो लेके। अब तलाक को फौरन आपने कान को हाथ लगाए, लोग कहते फिर क्या हो गया, फिर की होया, तो होता ही रहता है। ये तो अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, मतलब देखे ना आप कि भाई ठीक है हो गया है। अब मैं पर्सनली तोके चुके जजेस में, वकला में और कोर्ट स्टाफ में मुझे जाने का इत्तेफाक मिलता है जी। अब बहुत सारे, यूके में तो 51% रेशियो है तलाक का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मतलब पाकिस्तानी अच्छे खासे 1.5 मिलियन पाकिस्तानी है, लेकिन दुनिया भर में और भी देखे तलाक का रेशियो कितना, हमारा मुआशरा भी उसके पीछे पीछे ही है, उसके पीछे है तलाक के हवाले से। मतलब लोग, बदकिस्मती की बात है कि इसको लाइटर ले रहे हैं, हालांकि छोटी बात नहीं है तलाक। सही बात, ऐसा अल्लाह की पनाह है। और हम क्या क्या बात करें और किस किस उन्वान पर जो है वो बात करें। अभी ये बातों बातों में इतलाक का उन्वान भी बीच में जो है वो आ ही गया है। और बिल्कुल भाई साहब की गुफ्तगू का खुलासा करूं तो कोर्स करें, यानी इल्म हासिल करें, इल्म बंदे को होना चाहिए। और निकाह के हवाले से भी, जिस तरह सुन्नत निकाह कोर्स है, ये करेंगे तो इसमें बहुत सारी इंशाल्लाह निकाह के हवाले से मालूमात भी मिलेगी, और फिर इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं ये भी जानने का मौका मिलेगा। तो हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालें, सुन्नत के सांचे में ढाल लेंगे, दुनिया में भी खैर पाएंगे, आखिरत में भी क्या है खैर पाएंगे। और अगर इल्म नहीं होगा और अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो फिर काम बड़ा खराब हो जाएगा। मैं ऐसा भी एक वाकया आपको सुनाऊं, फैक्ट बेस्ड बात है। चपकलिश हो गई, लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई क्या हो गई, मामूल बन गई। वक्त गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजर गए, सालों गुजर गए, लेकिन जो झगड़ा है इसने थमने का नाम नहीं लिया। बच्चे भी हो गए, लेकिन यूं बोलिए कि बद कलामी, बद जुबानी, बद मिजाजी, इसका इलाज नहीं हो सका। बिलाखिर क्या हुआ कि लड़के ने एक तलाक दे दी, एक उसने जो है वो तलाक दी, और उसने कहा कि ये एक इसीलिए दी है ताकि सूरत हाल क्या हो थोड़ी, मतलब जब बंदा जुदाई होती है, बंदा दूर होता है, तो फिर अक्ल का दरीचा बंदे का बाज़ वक़्त खुलता है, फिर समझ में आती है। अभी तो बाज़ मतलब ख्वाब में होता है, और जब आंख खुलती है तो पता चलता है मैं कहाँ पे हूँ। ख्वाब में तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था, जब सो के उठा तो कहाँ देखा है, जो जितने सुत्या को थी उठ के जनाब, ठीक है। तो बहरहाल वो क्या हुआ, ऐसा ये बात जब बच्ची के, लड़की के घर पे पहुंची कि जी हूँ एक तलाक दिए, उधर से कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि ये तुम एक तलाक दे के हम पर रोब डाल रहे हो, देनियां नहीं तो 3 तलाक पूरियां देगे, ने देनी है तो 3 तलाकें पूरी दो।
آج ہی بات ختم کرو. اس نے کہا میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیے میں نے, تو یہ بھی اس لیے کیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ کوئی ذہن بنے کہ بھی کیا ہے, کس طرح ہے زندگی, کیسے گزرنی ہے. لیکن وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تے اے پوریاں ترے دے کے اساں لے کے جانیاں نے. انہوں نے کہا تساں لے کے جانیاں نے, آپ نے لے کے جانی 3 طرح کے, لو جو 2 رہ گئی ہیں یہ بھی لے جاؤ. وہ بھی 3 طرح کی ہو گئیں. اب 2 دن گزرے ہیں تو اب وہ ادھر سے آ گیا جی آپ تھوڑی نرمی دکھائیں. بھئی اب کیا نرمی دکھانی, اب تو نرمی کا ٹائم ہی گزر گیا ہے. اس پر اس طرح کی بھی کئی جگہوں پر معاملات جو ہے وہ ہوتے ہی ہوں گے, تو میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں. دیکھیں ہر چیز شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. بلکہ بڑی پیاری بات راشد بھائی نے دل کے حوالے سے ارشاد فرمائی. لوگ آج کل مطلب جو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دل ہے جی, آج یہ دل کر رہا ہے, کل وہ دل کر رہا ہے, پرسوں وہ دل کر رہا ہے, ترسوں یہ دل کر رہا ہے. بعض اوقات نا ہمارے یہاں کہتے ہیں گڑیا گڈے گڈی کا کھیل. اس کو شادی جو ہے گڑیا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے, کیا شادی ہوئی ختم ہو گئی. پوری لائف ہے, اس لڑکی کا ذہن ہے, مرد کا ذہن ہے, پوری مطلب خاندانوں کا ملنا ہے اور پوری سوسائٹی بنتی ہے, وہ خاندان بننا ہے پورا کل کو ایک. لیکن بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا اور مذاق سمجھ کے لے کر پورا معاشرتی نظام کا یعنی خاندانی نظام کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس خاندانی. اللہ پاک کا کرم ہے کہ کتنا اسلام از آر یونیورسل ریلیجن. اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے. جو اللہ پاک نے ہمیں نظام دیا ہے وہ زبردست ترین ہے. ایک مثال دوں گا, اس کو مثال کو سمجھیے گا. میرے پاس ایک موبائل فون ہے اور جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی نے ایک بک بھی دی ساتھ, ٹھیک, کہ جی اس لیے بنایا, اس کے ریم اتنا ہے, اس کی سپیڈ اتنی ہے, اس کی میموری اتنی ہے, اس کی اسکرین یہ ہے, اس کا کیمرہ اتنے میگا پکسل کا ہے, اس کے مائکرو فون اتنے ہیں, اس کا سپیکر اتنا ہے, اس کی چارجنگ اتنی امپائر ہے. یہ ساری چیزیں لکھ کر دے دی انہوں نے کہ جناب یہ اور اگر اس طرح سے آپ موبائل فون کو استعمال کریں گے تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے. ٹھیک. اگر اس کو آگ میں ڈالیں گے تو ٹھا کر جائے گا, پانی میں ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا. پورا لکھ کر دے دیا نا. موٹر سائیکل لیں آپ, اس کے ساتھ بک ملتی پوری, اتنی اس کے ٹائر کا پریشر گیج یہ ہے, الیکٹرک سسٹم یہ ہے, فیولنگ کا یہ ہے, آئلنگ کا یہ ہے, اس کا کرنٹ یہ ہے, اتنے وولٹ کی بیٹری ہے, اتنے وولٹ کی لائٹ ہے, یہ سارا لکھ کے دے دیا. واشنگ مشین لیں تو بک ملتی ہے ساتھ میں, جس کمپنی نے بنائی ہے اس کی بک ملتی ہے نا. بالکل ایسا ہی کہ بھئی ہم نے اس لیے بنائی, مینول بک ساتھ ہوتا ہے. مینول بک ساتھ ہے کہ اس کا اتنی اس کی پاور ہے, اتنی اس کی بجلی ہے, اتنی اس کا وہ پہیا اس کا اتنا گھومے گا, اتنی طاقت ہے اس کے اندر, یہ ساری چیزیں ہیں. اب استری لے لیں, استری کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے. استری کے ساتھ میٹرس کے اوپر وہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کیسے یوز کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, اس کے اوپر نشان ہوتا ہے, اس کو گرمی جو ہے سورج کی روشنی سے بچانا ہے, استری سے بچانا ہے, اور مطلب یہ ساری چیزیں. جو مینوفیکچرر ہوتا ہے, جو بنانے والا ہوتا ہے, ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے, اللہ پاک نے. کتاب دی ساتھ, جی بالکل دی, بالکل قرآن مجید ہے. ایسا ہی ہے. تو قرآن مجید جب ساتھ آیا تو اگر انسان یہ کام کرے گا تو یہ فائدے میں رہے گا, یہ کام کرے گا تو نقصان میں رہے گا, یہ لوگ فائدے والے تھے, انعام یافتہ تھے, یہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا, ساری چیزیں تفصیل سے لکھ کے دے دی. اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں, قرآن کو سنیں, حدیث کو سمجھیں, علماء اکرام کی صحبت اختیار کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ جو دل کے معاملات ہیں, دماغ کے معاملات ہیں, گھریلو معاملات ہیں, شادی کے معاملات ہیں, بہت اب دعوت اسلام امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میری معلومات, میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ دعوت اسلامی والے ہوں گے پاکستان میں, 1 کروڑ. اب 1 کروڑ لوگوں تک دعوت اسلامی پہنچی ہے نا, اور الحمدللہ میں بہت کم, ویری ریئر کیس دعوت اسلامی میں جھگڑے کی سنتا ہوں. بہت کو ریئر کیس کو سالوں بعد کو مل گیا کہ جس کا کوئی گھریلو مسئلہ ہو گیا, اس کا گھریلو مسئلہ, ورنہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ ٹالرنس ہے, برداشت ہے, صبر ہے, تربیت ہے, کورسز ہیں, مدنی چینل ہے, قافلے ہیں, اجتماعات ہیں, بیانات ہیں, اور الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, اور بزرگان دین کے طریقے ہیں, صحابہ کا طریقہ ہے. تو اللہ کرے کہ ماحول اڈاپٹ ہو جائے. ہمارے گھروں میں 11ویں شریف کا جیسے موسم ہے, گھر میں 11ویں شریف ہو گیا تو گھر میں درس ہو گیا تو مدنی چینل ہو گیا, تو کوئی نہ کوئی ایسے سسٹم ہم بنائیں جس سے ہمارے لیے اولاد کے لیے تربیت کا سامان رہے. اگر یہ تربیت کا سامان رہے گا تو پھر رقیق القلب بھی رہیں گے, رقت بھی رہے گی. دیکھیں دعوت اسلامی میں ایک لفظ بولا جاتا تھا, رقت انگیز دعا بھی ہو گئی اجتماع میں, تو رقت انگیز. تو الحمدللہ جمعرات کو اجتماع میں دعا کرتے ہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب تہجد ہوتی ہے نا فیضان مدینہ میں, اکثر کئی بار میں فیضان مدینہ میں ہوتا ہوں, تو الحمدللہ اسلامی بھائی تہجد میں رو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں, کورسز والے دوسرے اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں, ہم بھی بعض اوقات تو رو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں
جو مسافر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو طلباء ہیں، وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ معاشرے کے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں. اب وہ رو رو کے تہجد کے وقت دعا کر رہے ہیں، اور رات کے آخری پہر تو آپ سمجھتے ہیں جو اس کی برکتیں حدیثوں میں آئی ہیں، تو وہ بڑی زبردست دعا ہے. تو انوائرمنٹ جیسا ہوگا، ماحول جیسا ہوگا، ہم اپنے ارد گرد کر لیں گے ویسا ہوگا. اب ٹی وی چل رہا ہے اور اس پہ گناہوں بڑے چینلز ہیں، اس پہ بھی کوئی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. تو جب دوستی یاری میں بھی کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی دین کی بات نہیں ہے، کوئی اصلاح کی بات نہیں ہے، کوئی سیکھنے کی بات نہیں ہے، کوئی لرننگ موڈ نہیں، نہ اس وجہ سے کوئی دوست بنایا ہم نے کہ ہمیں سکھائے گا، نہ اس وجہ سے کوئی صحبت ہے، تو اب بتائیے پھر معاشرے میں بنے گا کیا؟ پھر یہی ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ کے میسیجز بھی لیں گے. حاجی غفور صاحب سے آپ کوشچن کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، وہ بھی آپشن اوپن ہے، اور میں جو سوچ کر آیا ہوں اس کی تو باری آ ہی جانی ہے انشاءاللہ. پہلے کال لیتے ہیں. جی رکن شورا حاجی غفور رضا کی آمد بھی مرحبا، صد مرحبا، کیا بات ہے. میں رکن شورا کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ رکن شورا حاجی غفور رضا اختاری، ان کا اصل نام کیا ہے، اور یہ مدنی ماحول میں کس طرح آئے، اور کتنی دیر ہو گئی مدنی ماحول میں حاجی صاحب کو آئے ہوئے؟ جی بتا دیں. اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ یافور رضا ہی پتہ چلے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1995 میں جی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک وہ پرچی لکھ کر مجھے عطا فرمائی بعد میں کہ یہ میں نے آپ کا نام محمد اور پکارنے کے لیے یافور رضا رکھتا ہوں. 95 سے اب تقریباً 30 سال ہو گئے. میرے بہت سے خاندان کے لوگ ایسے ہیں جن کو میرے پرانے نام کا نہیں پتا. میرے دعوت اسلامی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نام کا نہیں پتا. تو نہیں پتا تو بس ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتا ہوتا ہو سکتا ہے اس طرح بلائے، کیونکہ آپ بلائیں گے پھر میں دیکھوں گا نہیں، ہو سکتا ہے پھر آپ کے دیکھو جی آپ کو نام سے بلایا تھا آپ آئے نہیں ہیں. تو نام میرا محمد ہے، پکارنے کے لیے یافور رضا ہے. ہاں جو نام والدین نے رکھا تھا وہ کچھ اور تھا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یافور رضا رکھا. میرے والد صاحب بھی مجھے یافور رضا کہہ کر ہی پکارتے ہیں، اور میری والدہ بھی مجھے یافور رضا ہی کہتی تھی. والد صاحب بھی یافور رضا ہی کہتے ہیں. تو میری درخواست ہے جو جنہوں نے کال کیا، آپ کے کال کرنے کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے 1989 میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا. 1989 میں، اور الحمدللہ آپ دعا کریں کہ پوری طرح ماحول میں آ جائیں بس. اللہ اکبر، اللہ برکت دے آپ کو. ایسا چل مدینہ پہلی مرتبہ کب ہوئے تھے آپ؟ یہ وہ ہے جو میں سوچ کر آیا ہوا تھا. ایک ہے مجدہ ملنا، ایک ہے سفر ہونا. چل مدینہ کا مجدہ جو ملا وہ 92 میں ملا، یعنی خوشخبری مل گئی 92 میں کہ آپ چل مدینہ. چل مدینہ، صحیح، سبحان اللہ. اور جو سفر ہوا وہ 94 میں ہوا. صحیح، ماشاءاللہ. تو یہ کیسے چل مدینہ ہو گئے تھے آپ؟ میں شہید مسجد کھارا در میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے. عشاء کی نماز ہم نے وہیں پڑھی امیر علیہ سنت کے پاس، تو قریب میں تشریف لے جاتے تھے. تو وہاں جا کر میں نے امیر علیہ سنت کو لکھ کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. صحیح. کیونکہ حج کی محفل ناد 91 میں بھی میں نے شرکت کی اور 92 میں بھی شرکت کی. اب 92 میں تو میرا دل تو تھا نا کہ یار یہ لوگ جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، رام باندھ کے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں جا رہا، مجھے بھی جانا ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر علیہ سنت کی حکمت عملی، تدبیر کے ساتھ، اور بڑی آپ جب سمجھتے دیکھو جلوس کے ساتھ چھوڑنے جاتے تھے ایئرپورٹ، تو کتنے روتے تھے لوگ، اور مدینے کے لیے اشکبار ہوتے تھے کہ میری بھی حاضری ہو جائے مدینے کی. تو میرے دل میں تھا کہ میں بھی جاؤں. تو میں نے لکھ کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ شریف حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے لکھ کے دیا کہ انشاءاللہ اب 1415 میں، شاید 1415 ہی لکھا کہ اب انشاءاللہ چل مدینہ ہوں. میں نے کہا شکر ہے آئندہ سال کا لکھ دیا مجھے، تو چھوڑ تو گیا ہوں نا میں چل مدینہ. میں نے وہ رکھ لی ڈائری، میں نے کہا جو مجھے لکھ کے دیں، ڈائری رکھ لی. میں نے کہا جو چل مدینہ ہو گیا. وہ اتفاق کی بات ہے. پھر آپ نے امیر علیہ سنت تھوڑی دیر بعد میرے کان میں فرمایا آپ اسی سال چل مدینہ. اور لیکن اتفاق سے پھر کسی وجہ سے اس سفر، حج کے فارم، قرآن اندازی، وہ سفر نہیں ہو سکا 93 میں. تو پھر 94 میں سفر ہوا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیسے آئے، یہ بھی پوچھا کالر نے. دینی ماحول میں کیسے آئے، کوشش کر رہا ہوں آنے کی. تو بس وہ جب اجتماع میں گیا، اسلام بھائی کو صحبت ملی اور دیکھا کہ یہ لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں،
जब मैं पहली बार गया था तो बयान गीबत के मुतालिक था। अब गीबत है, हमारी गुफ्तगू है, तो गुफ्तगू का जो अल्ट्रासाउंड है वो हमारे मुबल्लिग ने किया था एक दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में। तो मैंने कहा यार हमें पता नहीं। फिर मस्जिद में इस्लाम भी आते, दर्स देते थे, तो वो नहीं आते, तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ दर्स। वो नहीं आए तो फिर मैंने कहा मैं दे देता हूँ। तो बस इस तरह देखा कि यार ये अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है दावत इस्लामी की वजह से, और इसमें कोई रुकावट भी नहीं। चूँकि मेरे सामने कई एग्जाम्पल्स आ गई ना कि ये जो इस्लामी भाई है, ये चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो ये जो एम ए इकनॉमिक्स कर रहे हैं, तो ये एम ए इस्लामियात कर रहे हैं, तो ये, तो मैंने कहा यार ये लोग भी जो पढ़ तो रहे हैं ना सारे, किसी काम में रुकावट तो नहीं इनके। तो अगर मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ जाऊंगा तो रुकावट पढ़ाई में तो कोई नहीं, तो यूनिवर्सिटी रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि ये भी पढ़े, ये भी ये काम जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहे हैं। तो फिर मुझे कहा यार ये रुकावट तो कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से वालिद गिरामी की तरफ से, वालदा की तरफ से सपोर्ट मिली दावत इस्लामी के माहौल में। क्या बात है, माशाअल्लाह। ऐसा ये बताइए कि आप जो है वो रुकन शूरा जब बने तो आपको पता था कि आप रुकन शूरा बन जाएंगे, या आपका कभी ख्याल था कि यार अपने को भी रुकन शूरा होना चाहिए? नहीं, मरकजी मजलिस शूरा थी नहीं उस वक्त। सही। तो यानी ये सिस्टम और निज़ाम ही नहीं था ना उस वक्त? नहीं, उस वक्त तक नहीं था जब आप आए थे। 89 में है ना? 89 में शूरा बनी 2000 में। सही। शूरा का कॉन्सेप्ट कहाँ पैदा हुआ? जब अमीर अहले सुन्नत में मर्डर अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ 95 दिसंबर 95 लाहौर में। सही। अब जब अमीर अहले सुन्नत कराची आए ना, तो कातलाना हमला हुआ और आपके एक भाई हाजी सज्जाद सज्जाद भाई शहीद हुए। वो लिखा था ना, अचानक दुश्मनों ने की चढ़ाई, या रसूलल्लाह शहीद दो हो गए इस्लामी भाई, या रसूलल्लाह, इस तरह करके एक कलाम भी लिखा गया था। शहीद दावत इस्लामी सज्जादो ओहद आका रहे जन्नत में यकजा दोनों भाई या रसूलल्लाह। वाह वाह। अमीर सुन्नत उस वक्त जो इस्तगासा लिखा था जी। तो ये आपने फरमाया था वो जी, कातिलाना हमला हुआ तो फिर शूरा की सोच। अमीर सुन्नत में जब कातिलाना हमला हुआ तो अमीर सुन्नत फिर 12 माह का सफर करके कराची आ गए। अब कराची आकर फिर जब ये हमला हुआ था, वैसे आप उस वक्त थे वहां पे? मैं मौजूद था उधर। उसी गाड़ी में थे आप? मेरे सामने गाड़ी में नहीं, एक गाड़ी पहले रवाना की थी। अच्छा। कि अमीर सुन्नत का सामान ले जाए, बोर्डिंग कार्ड वगैरह के लिए अरेंजमेंट कर ले। दूसरे इस्लाम भाई उनको भेज दिया था साथ, एक और इस्लाम भाई थे। तो मैं रुक गया पीछे, अमीर सुन्नत को बाद में लेकर हम, ये गाड़ी पहले चली जाएगी, सामान ले जाएंगे, बोर्डिंग कार्ड उतनी देर में अरेंज कर लेंगे, और हम अमीर सुन्नत नवाफिल वगैरह पढ़ रहे थे, सफर वगैरह की नमाज वगैरह, तो ये हम थोड़ी बाद में चले जाते हैं। तो ये 2 गाड़ियां कर ली थी उस वक्त, हालांकि गाड़ी एक ही होती थी। उस दिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे बड़े भाई तशरीफ लाए, तो मैंने कहा यार ऐसा करें आप घर से गाड़ी ले आए। सही। अच्छा, कुदरती बात है, चूंकि मुझसे बड़े थे जी, हो सकता है वो कहते नहीं यार मैं नहीं जाता, हो सकता है वो कह देते कि यार मैं एक ही सही है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले आता हूँ। और दूसरी गाड़ी ले आया, सामान वगैरह रख के उनको मैंने रवाना किया। तो उसी वक्त फिर उधर अमीर सुन्नत समझ कर उन्होंने मर्डर अटैक किया, कातलाना हमला किया। अमीर सुन्नत की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, अमीर सुन्नत की किसी से कारोबार तो नहीं है, किसी से कोई रकाबत तो नहीं है। आप किसी को आप समझते हैं तबीयत बेज़रर सी शख्सियत है, लेकिन जो असल है दीन का काम करना, असल है दावत इस्लामी, और असल है जो आप दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो बहुत सारी दीन के दुश्मन होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे इत्तिफाक नहीं करते होंगे किसी भी मामले में। तो फिर इस वजह से आप पर मर्डर अटैक हुआ। जब वापस आए कराची तो फिर आपने वापस आकर जो दावत इस्लामी की टॉप मैनेजमेंट थी अपने साथ, जो दावत इस्लामी, उनको कहा कि हमारे बाद कौन, ये फिर जुमला चला हमारे बाद कौन, हमारे बाद कौन, हमारे बाद कौन, जो शूरा बनने के सबब बना। अमीर सुन्नत ने फरमाया हम चले जाएंगे, हमारे बाद कौन। अब सलमान भी गौर करें, जब मर्डर अटैक हुआ दावत इस्लामी के पास कोई जामिअतुल मदीना नहीं था, एक भी जामिअतुल मदीना नहीं था, कोई शूरा नहीं थी, कोई निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं था। उस वक्त हम कहाँ खड़े थे, और अल्लाह पाक का करम है, एक हमला हुआ, अमीर सुन्नत टर्न लिया और मरकजी मजलिस से शूरा 2000 में बनाई, और आज देखें दावत इस्लामी कहाँ खड़ी है। अल्लाहु अकबर। यानी सोच अमीर सुन्नत की देखें, दूरअंदेशी देखिए आपकी, दूरअंदेशी कि दावत इस्लामी किसके पीछे चलेगी। शूरा बनाई और फरमाया शूरा में अफराद बदलते रहेंगे, अफराद मगर बॉडी तो रहेगी ना एक, जिसको लोग फॉलो करेंगे, जिसके फिर लोगों को पीछे चलाया। मुझे याद है जब मरकजी मजलिस से शूरा बनी 2000 में, तो मैं इत्तिफाक से कराची ही हाजिर था। तो अमीर सुन्नत वो नाम मरकजी मजलिस से शूरा के फरमा रहे थे, मुझे फरमाते आपको अपने बारे में क्या ख्याल है। मैं कहता नहीं ये कैसे होता है। खैर वो तो आप छोड़े दो। फिर वो नाम वगैरह फाइनल हुए, अमीर सुन्नत ने उसका फिर मरकजी मजलिस से शूरा का ऐलान फरमाया 2000 में जो शूरा बनी।
तो उस वक्त से फिर अमीर रसूल लेकर चले, तरबियत फरमाई। आज एक बड़ी मैच्योर बॉडी 29 मेंबर्स हैं इस वक्त शूरा के। अब देखें यूके से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, हमारे और भी दुनिया भर से इस्लामी भाई, अल्लाह करेगा तो और आएंगे। मतलब पाबंदी तो नहीं है दावत इस्लामी की शूरा ना बढ़े, मगर यही है कि जो दीन का काम करने वाले हों, मैच्योर हों, दीन के काम को लेके आगे बढ़ने वाले, स्किल हो, सलाहियत वाले हों, आगे बढ़कर काम करें, तो ये तो दरवाजे तो खुले ही हैं। सही, यानी आपको नहीं पता था कि आप रुकन शुरा बन रहे हैं? तो ख्वाब में नहीं आया था, या मैं बनूंगा ना ख्वाब में भी कभी नहीं आया था, सोचा ही नहीं था कभी। मैं मतलब शूरा बड़े मुकद्दस लफ्ज, और मतलब रुकने शूरा तो फिर अमीर सुन्नत ने जब, सलमान भाई वो हम सब के लिए एक बड़ी जबरदस्त आइडियल बात है, वो चाहे मदनी चैनल के परफॉर्मर्स हों, चाहे हमारे जामिअतुल मदीना से इस्लामी भाई हों, या दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हों, बड़ी जबरदस्त बात की 3 बातें आपने। शूरा के पहला मशवरा अमीर सुन्नत घर पर हुआ, तो शूरा के पहले मशवरे में आपने नसीहत फरमाई कि माशा अल्लाह आप रुकने शूरा बन गए हैं, अब लोग आप में इलियास कादरी तलाश करेंगे। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो आपको डैमेज करे। लोग आप में इलियास कादरी, क्राइटेरिया कौन सा है? इलियास कादरी। म्यार क्या है? इलियास कादरी। लोगों के पास लेवल आ गया ना, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, सरकार की याद में रोने वाले, खौफ खुदा वाले, उलमा से राब्ता करने वाले, छोटों पर शफकत करने वाले, बड़ों का मतलब करने लोगों को मतलब एहतराम करने वाले, अच्छा बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले। अब किस टॉपिक पे बात? सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, सुन्नत पे अमल करने वाले, खुद दर्स देने वाले, खुद इलाकाई दौरे करने वाले, दीन की खातिर धक्के खाने वाले, तकलीफें उठाने वाले, कहाँ किस दाश पे आप बात कर चुके होंगे माशाल्लाह, आपका तो साल से प्रोग्राम जारी है। तो ये अमीर सुन्नत का लोग आप में इलियास कादरी तलाश करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसपे लोग उंगली उठाएं आपकी जात पर। अब आप रुकने शुरा बन गए। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई, एक किसान के 11 बेटे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। उस किसान को एक दिन सूझी, उसने 11 लकड़ियां इकट्ठी की, उसका गट्ठा बनाया और 11 बेटों को जमा किया और कहा कि इसको तोड़ो। कोई भी गट्ठा नहीं तोड़ नहीं सका। जब तोड़ नहीं सका तो उसने फिर गट्ठा खोला और सबको एक एक लकड़ी दी, बोला इसको तोड़ो जी। फिर कड़क की आवाज से टूट गई। तो शैतान उस किसान ने अपने बेटों से कहा कि देखो जब ये गट्ठा 11 लकड़ी इकट्ठी थी तो तुम्हें को तोड़ नहीं सका, इसे को तोड़ नहीं सका, अलग अलग हुए तो तोड़ दिया। तो लड़ते रहोगे तो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे, लोग तुम्हें तोड़ देंगे और लोग तुम पर गलबा पालेंगे। अगर इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें फतह नहीं कर सके। मैं मरकजी मजलिस शूरा को नसीहत करता हूं कि आपने कभी लड़ना नहीं है, कभी आपस में झगड़ना नहीं है। फिर एक बात फरमाई, इलियास कादरी के पास कोई ऐसा टाइम नहीं कि तुम्हारी सुलह करा, आपकी सुलह कराए, लड़ना नहीं आपने। और वो दिन और आज का दिन, क्या बात, आज मुझे याद है सलमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब यूँ समझिए मुझे 25 साल हो गए मरकजी मजलिस शूरा में, मैंने एक दफा भी कभी किसी रुकन शूरा की दूसरे से लड़ाई नहीं देखी, एक बार भी नहीं देखी मैंने, ना सुनी ना देखी मैंने। वाह वाह वाह। हाँ, जब मरकजी मजलिस शूरा का मशवरा होता है तो डिबेट होती है, बातचीत होती है, बड़ी दबंग अंदाज से गुफ्तगू होती है। कोई यानी मिसाल के तौर पे कहता है जी अजीरों की सैलरी बढ़ाए, दूसरा कहता है जी पैसे बढ़ाए, तीसरा कहता है जी एचआर को देखे, चौथा कहता है फाइनेंस को देखे। बड़ी ठीक ठाक किस्म की डिबेट होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे के बाद सब भी एक है, कोई बात नहीं। हम तो 25 साल से मैंने कभी नहीं बात की। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात जो मेरे रसूल ने फरमाई कि लोग आपको कहेंगे बादशाह सलामत, सब सलामत है, बेहतरीन काम हो रहा है, A1 काम हो रहा है। हमेशा नीचे जाए और नीचे जाके ड्रिल करके कारकर्दगी नीचे से लेकर आए कि काम क्या हो रहा है। लोग आपको ये कहेंगे कि सब कुछ सही है। वाह 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 वाह। अब ये किसी भी डिपार्टमेंट के लिए देख लें, महकमे के लिए देख लें, जो सिर्फ ऊपर से कारकर्दगी लेते हैं, उनको ये जवाब मिलता होगा फैक्ट्रियां तबाह हुई हैं, कारोबार तबाह हुए हैं, मुल्क तबाह हुए हैं, कि कुछ और सुनना तो देखने में कुछ और, बताने में कुछ और। तो हमेशा ड्रिल करके, जो मेरे लिए 3 नसीहतें उस दिन जब मरकजी मजलिस से शूरा बनी थी, यानी उसका पहले ही मशवरा था, अमीर सुनो की 3 नसीहतें मुझे अभी भी याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है जी। हमारे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए इंशाल्लाह। अभी पीसीआर में मैंने भेज दिया है, मैं जेन से निकल गई थी चीज़, तो आपको वो भी दिखाते हैं इंशाल्लाह, उस पर भी बात करेंगे, कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह उल करीम। आइए कॉल लेते हैं।
माशाल्लाह खुले प्रोग्राम सल्लल्लाहु अलैहि कहते कहते मैं आज हाजी आफूर रजा तारी भाई की आमद मरहबा मरहबा बहुत खुशी हुई। हाजी आफूर को देखकर अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। मेरा हाजी आफूर से एक सवाल है, मुझे ये पूछना था कि हाजी साहब मुझे ये बताएं कि पाकीज़ा दिल रखने वाला इंसान की जिंदगी में क्या सुकून और बरकत आती है, इसकी जरा रहनुमाई फरमा दें। जी, अगर पाकीज़ा दिल रखने वाले के दिल में सुकून नहीं आएगा ज़िंदगी में जी, तो फिर आप मुझे बताइए किसकी ज़िंदगी में आएगा। तो अब राशिद भाई ने बड़ी वजाहत फरमाई, राशिद भाई आप फरमाइए इस पर कुछ जरा। अल्लाह अकबर। मैं एक हदीस पाक बयान करना चाहूँगा यहाँ पर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इस्तिग़फ़ार की एक अज़मत शान बयान फरमाई और दिल की पाकीज़गी के लिए ये बड़ा मुजरब वजीफ़ा है कि बंदा इस्तिग़फ़ार करे। एक तो ये है कि बंदे से गुनाह हुआ या गुनाह का ख्याल आया तो बंदा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, ये भी अच्छी बात है कि शैतान जो है इंसान के दिल से चिमटा रहता है, जैसे ही वो ज़िक्रुल्लाह करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान दूर हो जाता है। लेकिन हमें ये अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के औराद व वज़ाइफ में इस्तिग़फ़ार को रखें। तो जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है और इस्तिग़फ़ार की बरकत से दिल जो है वो पाकीज़ा हो जाता है, निखरा हो जाता है, तो फिर उसके मसाइल भी ख़त्म होते हैं और उसकी मुश्किलात आसानियों में तब्दील होती हैं। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह पाक उसके लिए हर तरह की तंगी से निकलने का रास्ता देता है। तो दिल की पाकीज़गी और इस्तिग़फ़ार हम अपने ऊपर लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह, उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी माशाअल्लाह। दिल की सख्ती की वजूहात जो मैंने पढ़ी, ज्यादा खाना, ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना, ये भी मैंने दिल की सख्ती की वजूहात में से पढ़ा है। आप क्या फरमाते हैं? जी, बहुत सारे असबाब हैं। इसके हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मिनहाजुल आबिदीन जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है, इसमें दिल का जो चैप्टर है उसको पढ़ा जाए। फिर इससे मज़ीद अगर डीप में जाना है तो इहयाउल उलूम में बाकायदा पूरा चैप्टर है। अल्लाह पाक हमें दिल को नरम करने वाले आमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। बुनियादी तौर पर यही है कि जब रब तबारक व तआला की बंदा नाफरमानी करता है तो गुनाह जो होते हैं वो सबसे बड़ा सबब होते हैं दिल की सख्ती का। अल्लाह बचाए। जी, कॉल। मोहम्मद मोहसिन कुरैशी डेरा इस्माइल खान से अर्ज गुजार हूँ। आज प्रोग्राम में मेरा यह सवाल है कि क्या अल्लाह पाक के नेक बंदों के वाक़यात का मुताला करने से भी दिल की पाकीज़गी हासिल होती है? मज़ीद ये भी इरशाद फरमा दें कि दिल की इस्लाह के हवाले से कुछ किताबों के बारे में भी इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी सजाद भाई। जी, लाजमी सी बात है, जो हमारे असलाफ़ हैं, औलिया हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी हिस्ट्री, उनके वाक़यात जो है ना पढ़ने से दिल वाकई नरम होता है। और कुरान पाक जो है ना, ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान हमें अता फरमाया है, इसको पढ़ने से दिल बड़ा नरम होता है। इसका एक वाक़या जो है ना बड़ा हमारे यहाँ पावरफुल एक वाक़या है। हज़रत फ़ुदैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बेसिकली उस वक्त का ये वाक़या है जब एक डाकू के तौर पर, ये बड़े मशहूर डाकू थे ज़माने के, तो एक जगह कहीं दीवार पर चढ़ रहे हैं किसी घर में दाखिल होने के लिए, तो या गली से गुजर रहे हैं, तो वहाँ कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जा रही थी। सलमान भाई आप सुनिएगा कि कैफियत कैसे बदलती है, दिल कैसे तब्दील होते हैं। कुरान पाक की आयत पढ़ी जा रही थी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से कांप जाएं? क्या ईमान वालों के लिए अभी वो टाइम नहीं आया? अब एक डाकू है, उसका दिल इतना सख्त है कि वो किसी से भी कुछ भी छीन लेता है। उसकी कैफियत ये है कि वो गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कुरान की एक आयत उसके कान से टकराती है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उस वक्त कांप जाते हैं, कुरान की ये आयत सुन के दिल कांप जाता है और कहते हैं अल आन या रब, अब वो वक्त आ गया मेरे रब, मेरा दिल कांप गया। एक आयत सुनी और दिल कांप गया। तो कुरान पाक जो है ना आपके दिलों को जो है नरमी की तरफ ले आएगा। अहादीस आप सुने, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें सुने और असलाफ के वाक़यात को पढ़ें सुने, तो इंशाअल्लाह जो है ना दिल बड़ा नरम होगा। जैसे मिनहाजुल आबिदीन का नाम लिया, ये एक किताब है, इसके अंदर पूरा दिल का चैप्टर है। इहयाउल उलूम
اس کے اندر پورا دل کا چیپٹر ہے، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک دل کی نرمی عطا فرمائے۔ باطنی بیماریوں کی معلومات جی المدینہ آسان سہل، اور آج کل کے دور میں جو کتاب ہے وہ اسی سے ایشک کی گئی ہے، اس پر کیا فرمائیں گے باطنی بیماری کے بارے بہت آسان انداز میں کتاب، یعنی بالکل ایزی ہے کتاب، اور یہ PDF ورژن میں بھی ہمیں مل سکتی ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اور یہ جیسے سجاد بھائی نے ارشاد فرمایا، یہ تو حدیث پاک میں بھی تعلیم کی گئی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ دل کے زنگ کو اور سختی کو دور کرنے کا سبب ہے۔ پھر قبروں کی زیارت کرنا، موت کے حوالے سے سوچنا، جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پھر جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہ بھی دل کی نرمی کا باعث ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، روز الفائق، اس کا اردو ترجمہ ہے حکایتیں اور نصیحتیں کے عنوان پر۔ اللہ 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 اللہ، یہ کتاب یعنی میرے مطالعے میں 2010 سے یا 11 سے یوں بولیں یہ رہی ہے، اور جب بھی اس کتاب کو اٹھایا ہے نا ایک عجیب اللہ کریم نے ذوق عطا فرمایا۔ بلکہ میں نے 2011 میں ایک نیت بھی کی تھی، میں نے نیت کی تھی کہ اللہ مجھے صاحب ثروت بنائے، تو جس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے نا میں اس کو 1 لاکھ روپیہ اس کو تحفے میں پیش کروں گا۔ 2011 میں لاکھ روپے 2011 میں نے نیت کی تھی، اللہ مجھے بنائے تو میں یہ کروں گا۔ یعنی ایسی زبردست کتاب ہے، حکایتیں اور نصیحتیں، اس کو آپ اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ اور حضرت مبلغ اسلام علامہ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ نے جو انداز اپنایا ہے، جو الفاظ لکھے ہیں، اور پھر جو آپ کا دعائیہ انداز ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، یعنی اپنی مثال آپ ہے۔ جس کو لگتا ہے نا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو یہ کتاب پڑھ ڈالیں ایک دفعہ، آپ یقین مانیں آپ کو دل کی نرمی جو ہے وہ یہ محسوس ہوگی۔ موت کی سختیوں کا ایک بیان ہے اس کے اندر، تو اس میں ان کا انداز یہ ہے، وہ آیت مبارکہ ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ میں حافظ نہیں ہوں تو بہرحال کوشش کرتا ہوں آیات کچھ یاد کرنے کی۔ تو یہ آیت کہ موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ انداز ان کا یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ لے کر آتے ہیں اور پھر نیچے اس کے نیچے جو ہے نا کچھ بیان فرماتے ہیں، کو آپ کو 4 5 6 لائنیں وہ پڑھنے کو ملیں گی، اس کے بعد پھر یہ آیت جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں، پھر آپ کو اس کے یہ 5 6 7 لائنیں ملیں گی، پھر وہ یہ آیت لے کر آتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ آپ کو 2 4 لائنیں ملیں گی، پھر یہ آیت لے کر آتے ہیں۔ یعنی بندے کا دل جو ہے نا وہ نرم ہو جائے اور آنکھوں سے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے خوف سے آنسو جو ہے وہ بہہ نکلیں۔ ایسی زبردست کتاب ہے روز الفائق، اس کا ترجمہ ہے حکایتیں اور نصیحتیں کے نام پر، مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے تو بھی چلے گا، لیکن میرا مشورہ ہے آپ یہ کتاب خرید فرمائیں اور اس کو خرید فرما کے اس کی جو مطلب بک فارم میں اس کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو ایک الگ ہی اس کا جو ہے وہ ذوق ملے گا۔ تو ماشاءاللہ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس نمبر پر کال کیجئے اور یہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اور ایک اور کتاب کا میں یہاں ضرور عرض کروں گا، علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے قوت القلوب۔ قوت کہتے ہیں خوراک کو، قوت القلوب کا معنی ہے دل کی خوراک، دلوں کی خوراک۔ آپ پڑھ ڈالیں اس کتاب کو، اور جو اس میں لکھا ہے حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے احوال کے حوالے سے، اللہ اکبر، کمال ہے۔ غالباً یہ احیاء العلوم کی اصل ہے جی، احیاء العلوم کے لکھے جانے کی غزالی رحمۃ اللہ نے اسی سے لیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کشف الموجود میں اسی سے لی ہے۔ واہ جی واہ، کہا جاتا ہے تصوف کی پہلی کتاب ہے۔ ایسی بات ہے سب، بالکل درست۔ 2 جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ جی اچھا سلمان بھائی، آپ یہ کہتے ہیں کتاب پڑھ ڈالیں، یہ کتاب کر لیں، کتاب کر لیں، شوق کیسے لائیں؟ اکیلے بیٹھا تو جاتا نہیں ہے، کتاب لے کے بیٹھتے تو چکر آ جاتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کتاب کھیلتے مطلب کچھ کھولتے ہیں تو کچھ کھانے کو دل کر پڑتا ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ ایسا کچھ چیزیں ہیں جو تکلف کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں، پھر وہ روٹین بن جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اچھا، قوت القلوب اتنی خوبصورت مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے نا، میں نے تو تحفے میں دے دیے کسی کو، میرے آفس میں تو میرے ٹیبل پر یہ رکھی ہوتی تھی۔ یعنی کیا کتاب ہے ماشاءاللہ۔ کتنے کی ہوگی اندازاً؟ یہ قیمت مجھے یاد نہیں ہے، اندازاً یہ ایسا 500 کے بیچ میں ہوگی، ایک پیزے سے بھی سستی ہے۔
ایسے ہی کیا بات لیا آپ نے ماشاءاللہ. مطلب بندہ کہتا ہے نا کتاب خریدے, کتاب جائے گا, لے گا, آرڈر کرے گا, وہ آپ نے دیکھا مکتبۃ المدینہ کا سامنے نمبر بھی آ رہا ہے. ہاں جی, ہے نا؟ جی جی. تو پیزا تو آرڈر کر لیتا بندہ, ایسا ہی کتاب بھی آرڈر کر لے, پھر کتاب بھی آرڈر کریں, پیزے سے بھی سستی ہے. اچھا پیزا تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا, ایسی بات. اچھا کولیسٹرول بھی بڑھائے گا, ایسی بات. اچھا بازاری کھانا ہے, اچھا یہ دل کی صفائی بھی کرے کتاب, ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, وہ دل کو مسئلہ کرے گا کولیسٹرول, ایسی بات, اور یہ دل کو صاف کرے گی. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ لیا اس کو. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے اور ہمیں یہ پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اب سوچے تصور وہ معاشرہ پاکستان ہمارا کیسا ہو جائے گا سلمان بھائی, جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں, آپ یہ کتاب پڑھ لیں, آپ یہ کتاب پڑھ لیں, آپ یہ کتاب پڑھ لیں, آپ یہ پڑھ لیں, آپ یہ پڑھ لیں, آپ یہ کر لیں, ہمارا ملک کیسا ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت ہو جائے گا جی, اور بہت اچھا ہو جائے گا. ملک تو ابھی بھی خوبصورت ہے, لوگ خوبصورت اور ہو جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پرائیویٹ ویب سائٹ تھی کچھ, یعنی انہوں نے کہا کہ دا پاکستان اسلام آباد از اے موسٹ بیوٹیفل کیپٹل دا ورلڈ, ورلڈ نمبر 2. واہ 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 واہ. تو جس کو ورلڈ نمبر 1 لکھا تھا وہاں میں گیا تھا. اچھا جی. میں نے دیکھا وہ لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں, اور ٹرین اسٹیشن پہ سو رہے ہیں, سڑکوں پہ بھوکے کھڑے ہیں, نشئی کھڑے ہیں. اسلام آباد میں یہ چیزیں نہیں دیکھی میں نے. اللہ نے بہت خوبصورت عطا فرمایا. سواد دیکھے اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. گلگت بلتستان 15 ٹاپ موسٹ بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 ہمارے پاس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئر ہمارے پاس ہیں. نہری نظام دیکھیں کیسا شاندار ہے, سیراب بھی ہیں, سمندر بھی ہیں, ریت بھی ہے, دریا بھی ہیں, اور کاپر بھی ہے, گولڈ بھی ہے, تیل بھی ہے. نہیں اتنے, وی آر ویری ریچ ان نیچرل ریسورسز. اتنا خوبصورت ملک عطا فرمایا. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے کردار کو مزید سنوارے, مزین کریں, جس طرح آپ کہہ رہے کتابوں سے, علماء کی صحبت سے, اچھے لوگوں کی صحبت سے, تو انشاءاللہ یہ کیا کہیں گے, ہیون اور ارتھ کا نظارہ ہو سکتا ہے. اللہ نصیب کرے. اپنا گھر اپنی جنت لکھا ہوتا ہے, تو اللہ پاک ہمیں ملک کو امن بھی کرے. اللہ کرے کہ مزید بہتر کرے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہمارے کردار اچھے ہوں. دعوت اسلامی تو کوشش کر رہی ہے لاسٹ 44 ایئر سے. اللہ کرے کہ مزید ہم اس کو دعوت اسلامی کو مضبوط کریں. سلمان بھائی ٹیلی تھون بھی ہے نا؟ جی جی. تو آج کل چونکہ سیزن چل رہا ہے ٹیلی تھون کا, تو 20 اکتوبر سے 20 سپٹمبر سے 20 اکتوبر تک یہ 1 مہینہ پورا ٹیلی تھون ہے, اور 10,000 روپے کا یونٹ ہے. تو 10,000 روپے کا یونٹ دعوت اسلامی کو دیں گے تو دعوت اسلامی دینی کام میں خرچ کرے گی. تو دعوت اسلامی کی ضروریات ہے. تو میری مدنی چینل سے ناظرین سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ دعوت اسلامی کو 10,000 روپے ضرور ڈونیٹ کریں. میں چاہوں گا مدنی چینل والے جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبرز بھی دے دیں, اپنے موبائل کو پکڑیں, دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبر کی تصویر لے لیں, اور پھر دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے سینڈ کر دیں. آپ کے 10,000 روپے انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے صدقہ بنیں گے, آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب بنیں گے. کیا بات. 10,000 ہی دینے یہ منیمم ہے. جو آپ تو ماشاءاللہ علماء تو توجہ دیں گے ہمارے جملوں پر, یقیناً فائدہ ہوگا. تو 1,000 تو ایک یونٹ ہے 10,000 روپے کا. دو امیر سنت فرماتے ہیں جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو 11ویں شریف کا مہینہ 11 دے دیں, 111 دے دیں, 1100 دے دیں, 11,000 دے دیں. سبحان اللہ. بھائی دین کا کام ہے نا, تو اللہ کے دین کے کام میں کہا گیا نا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو مدد اگر سمجھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہوں گے, یقیناً دعوت اسلامی کو آپ پسند کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی اچھا کام کر رہی ہے. تو کئی بار لوگوں سے پوچھتا ہوں, یار دعوت اسلامی اچھا کام کرے, کہتے ہیں اچھا کام کرے, میں پھر تعاون کرے. یہ دیکھیں قرآن کا حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو, تو لائے مدد کرے. پھر آپ کیا مدد کرتے ہیں؟ قافلے میں جاتے ہیں, آپ وقت دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں؟ بتائیں کیا دیتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ کیا بات. اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, اور یو این نمبر بھی دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں, آن لائن ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی بینکنگ چینل یوز کرتے ہیں وہاں سے بھی آپ آن لائن ڈونیشن جو ہے یہ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت بھی کہی گئی. سبحان اللہ. کچھ نہ کچھ بیچ تو دیں نا تھوڑا بہت. بعض اوقات میں نے دیکھتا ہوں کہ 12 روپے بیچتا ہے, دیتے ہیں لوگ, 12 روپے بھی دیتے ہیں, 26 روپے بھی دیتے ہیں, 40 روپے, 50 روپے, 100 روپے, 112 روپے دیتے ہیں لوگ. تو جتنا صدقہ ہو سکے دعوت اسلامی کو دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ دعوت اسلامی دین کے کاموں میں خرچ کرے گی. کیا بات ہے جی. سب آپ کی جو ہے نا یہ بھرپور, اس کے اوپر میں بھی نیت کروں, ہاتھوں ہاتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ ہو جائے. ثواب کا کام ہے نا جی, دل بدل جاتا ہے بعد میں بھی جو ہے نا وہ کر ہی سکتے ہیں, لیکن ابھی ہو جائے تو اور اچھا ہے. کیا بات ہے, مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کا. بالکل ملے گا. دعوت اسلامی کا ایک اور فون اٹھا لیا انہوں نے جی ماشاءاللہ. اس کے بعد بینکنگ ایپ ہے وہ تو کر سکتا ہے جی. دعوت اسلامی کا میں نے یہ اس کو رکھا ہوا ہے اپنے اس کے اندر, تو یہ جو ہے نا وہ اس کو ڈونیٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی نافلہ جی, ابھی جو میں پیش کر رہا ہوں یہ نافلہ ہے جی, نافلہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو
اللہ پاک آپ کے صدقات کو قبول فرمائے. آمین. اللہ پاک عافیت دے, اولاد کی سلامتی دے, گھر سے بیماری. حدیث پاک میں ہے نا بیماری کا علاج صدقے سے کرو. واہ واہ. داؤ مرضاکم بالصدقہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. ایسا ہی. تو مطلب یہ تو بڑی زبردست چیز ہے صدقہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. اچھا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے راشد بھائی تو دل نرم ہوگا. بالکل نرم ہوگا. مال کی محبت جو ہے نا یہ دل کی سختی کا ایک سبب بنتی ہے. جب ہم مال خرچ کریں گے تو انشاءاللہ دل نرم ہوگا انشاءاللہ. واہ جی واہ. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا جی جی دل نرم کرتا ہے. تلاوت قرآن جو ہے وہ دل نرم کرتا ہے. اور ایسا بھی یہ میری بینکنگ ایپ جو ہے نا جی اس میں دعوت اسلامی ڈونیشن کا ویسے ہی اس کے اندر اس نے دیا ہوا فکس کیا ہوا ہے. ہاں جی, یعنی اکاؤنٹ نمبر میں نے ادھر سے دیکھ کے نہیں لکھا, تو یہ بینکنگ میں نے ایپ کھولی ہے, یہ UBL کی ہے, تو اس میں انہوں نے نمبر دیا ہوا دعوت اسلامی ڈونیشن کا بھی ہے اور واجبہ کا بھی ہے. ایسے نکالے تو آٹومیٹکلی دعوت اسلامی کا نام آ جاتا ہے. بالکل دعوت اسلامی کا نام اس میں سرچ کریں گے تو وہ آرگنائزیشن میں وہ دے دیتا ہے. وہ ایڈ بینیفیشریز کر لینا مدنی چل کے ناظرین, آپ اپنا بینکنگ ایپ کھولیں اور ایڈ بینیفیشریز میں یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو ایڈ کر لیں. روز کے 12 روپے دے دیں, صبح سویرے صدقہ دے دیں, 112 روپے دے دیں, جتنے دینا چاہیں دعوت اسلامی کے لیے. تو ایک صدقہ بھی ہو جائے گا, اچھے کام میں تعاون بھی ہو جائے گا. حکم قرآنی سے بھی عمل کر رہے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں ایک دوسرے کے تعاون کرو. یہ سب سینڈ ہو گئے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اسلامی کے اکاؤنٹ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی حصہ دار بنایا. میں نے کہا, میں نے ترغیب دلائی تو مجھے بھی تو حصہ ملے گا نا. بالکل ایسا ثواب کا کام ہے, جتنا دینا ہے اتنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ. ہمارے تو پہلے میرے ایسا جو ہے نا وہ حساب ہمارے ہاں کیا ہے, بچے الگ الگ پیسے جو لیتے ہیں وہ الگ ہے, گھر والوں کا جو ہے وہ الگ ہے, اور جو میں نے اپنی نیت کی ہوئی ہے وہ ساتھ میں کیا ہے وہ الگ ہے. یعنی یوں اس طرح سے. اچھا خوبصورتی دیکھیں جی, خوبصورتی دیکھیں سلمان بھائی, راشد بھائی مزہ دیکھیے گا. جب ٹیلی تھون آتا ہے نا تو میں جب فیضان مدینہ لاہور جوہر ٹاؤن میں, مجھے میری مسجد کے امام ایک یونٹ دیتے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, جو خود دعوت اسلامی سے سیلری لے رہے ہیں. ہاں جی, میرے ساتھ ہے نا امام صاحب, وہ خطیب یعنی جمعے کا بیان میں کرتا ہوں, وہ امامت کرتے ہیں, ہمارا ساتھ ہے, کئی سال سے ساتھ ہے. کیا بات. اچھا, اس کے بعد سیکیورٹی گارڈز ہیں, وہ ایک یونٹ دیتے ہیں. بلکہ ایک سیکیورٹی گارڈ کا پچھلے سالوں میں کچھ انتقال ہوا تو وہ ساروں نے مل کر ایک یونٹ اس کی طرف سے بھی دیا. واہ واہ. سیکیورٹی گارڈز مرحبا. اچھا, جو خادمین ہیں یہ مل کر دیتے ہیں. اچھا, ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا مدنی چینل کا ناظرین سے اور آپ سے بھی, یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے قریب ترین ہیں. یعنی ہم تو دیتے ہیں نا, ہمارے جو ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی کے نگران ذمہ داران, یہ تو دیتے ہی ہیں, لیکن امام مسجد وہ ہمیں روز دیکھ رہے ہیں, نمازوں میں دیکھ رہے ہیں. خادم ہمارے لیے پانی لا رہا ہے, ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہے. جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ فیضان مدینہ میں آتا جاتا کھاتے پیتے سوتے جاگتے دیکھ رہے ہیں ہمیں. وہ متاثر ہیں تو ہمارے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ اعتماد ہے نا ان کو. وہ دیکھتے ہیں کہ اڑاتے نہیں ہیں, یہ احتیاط کرتے ہیں, یہ شرعی احتیاطیں کرتے ہیں اور بہترین انداز سے خرچ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو اپنی جیب سے بندہ صدقہ کس کو دیتا ہے کہ جس پہ اعتماد کرتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا جو صدقہ خیرات ہے یہ دعوت اسلامی والوں کا پہلے اپنا ہے. یعنی یہ زیادہ دیتے ہیں, پھر ماشاءاللہ دوسرے لوگ جو دیتے ہیں باہر سے بھی سنتے ہیں لوگ دیتے ہیں. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ ہے, جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ سب یہ میں دوسرے چینل سے بھی کوشش کر رہا ہوں, حصہ جو ہے نا وہ ثواب کا مختلف جگہوں سے جو ہے نا وہ نہیں, حصہ قدرے جو صحیح ہوگا نا. اللہ برکت دے آپ کو, جس سے جتنا تو نہیں ہے ایسا, لیکن چلے کوشش میں کروں. توفیق اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے, کوانٹٹی کوئی میٹر نہیں کرتی. یہ جو MCB کی ایپ ہے نا جی, اس کے اندر بھی صرف آپ نے ڈونیشن کا وہ بٹن دبانا ہے, اس کو کلک کرنا ہے اور اس میں دعوت اسلامی کا نام سرچ کرنا ہے تو آپ رقم آرام سے اسی سے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس میں سہولت موجود ہے. اچھا, ایزی پیسہ کے ذریعے سے بھی کیا ہے یہ سہولت جو ہے وہ موجود ہے, اس میں بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ چینل یوز کرتے ہیں اس میں آپ اپنا جو ہے نا وہ سلسلہ کار کریں اور اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں, اور یہ نیکی کے کام کا شیئر انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوگا, اور یہ ہماری یوں بولیے کہ قبر و آخرت کی بہتری کا کیا ہے ایک سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالی سے قبول فرما کے سرمایہ آخرت ذریعہ نجات بنایا, آمین بجاہ طہ و یاسین. کالز بھی لینی تھی, فرمائشیں تو آج لی ہی نہیں ہم نے, باتوں میں وقت گزرا. حاجی غفور صاحب کا ساتھ تھا ماشاءاللہ. پروگرام جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے سب ہے وہ جا رہا ہے. ادھر تو ایک تو فرمائش آپ کی طرف سے آ جائے نا تو ضرور دل جو خیر خواہ بھی ہو. جی محفوظ بھائی, جو کلام آپ چاہیں
آج سنا دیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے خیر کموں کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے, رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے, رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم, کہ ہے رب سلم, صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یا مرحبا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا 4 بینکنگ چینل جو میرے یوز میں ہوتے ہیں جی ان سے میں نے زندہ باد. سے مدنی چل کے ناظرین سے میں درخواست کروں گا, دیکھیں ہمارے ہوسٹ ہیں, ہمارے میزبان ہیں, عالم دین ہیں, مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے, اور چندے کی ترغیب دلائی سب سے پہلے سراپا ترغیب بن گئے. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو میں نے یہ درس کیا کہ دعوت اسلامی والے پہلے خود دیتے ہیں الحمدللہ. اب نگران شورا سب سے زیادہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں, ایسا ہی آپ نے قریب سے دیکھا ہے. جی حاجی عبدالحبیب صاحب کو آپ نے بالکل قریب سے دیکھا ایسا ہے, ہی رکن شورا, اراکین شورا یہ آتے رہتے ہیں. ایسا ہی دعوت اسلامی کی ٹاپ مینجمنٹ آپ قریب ہیں. ایسا ہی اتنا قریب ہونے کے بعد اب چندہ دے رہے ہیں, ایسا ہی کیوں؟
کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا اعتماد ہے کیسے خرچ ہو رہا ہے اور کتنے بہتر انداز میں کمائی ٹھکانے لگی، ٹھکانے لگ رہی ہے. سبحان اللہ. آپ اتنے قریب ہونے کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی ٹھیک خرچ کر رہی ہے اور میرا پیسہ جانا چاہیے. الحمدللہ آپ اپنے چاروں چینل سے اپنے پیسے بھیج دیے. ایسی بات ماشاءاللہ. یہ تو آپ یعنی حصہ ملائیں، جتنا ملائیں گے اتنا کیا ہے خیر اور فیض پائیں گے. اللہ پاک ہمیں دینے والا دل عطا فرمائے. یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ اصل غنا جو ہوتی ہے وہ دل کی غنا ہے. ایسے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، دل بندے کا غنی ہونا چاہیے. نگران شورا کا آپ کو پیکیج دکھائیں گے آنے والے دنوں میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے اسلامی بھائیو 1 روپیہ صدقہ دو. تو دینے والا ذہن بنائیں. انفق ما فی الجیب یاتی ما فی الغیب. جو جیب میں سے ہے وہ دے، اللہ تجھے غیب سے عطا فرمائے گا. کیسے عطا فرمائے گا اس پر بھی بات کریں گے. بہرحال آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے، ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی تاج دار حرم ہے شہنشاہ دین، تاج دار حرم ہے شہنشاہ دین. تم پہ ہر دم کرو رو دو سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید مرسلی. تم پہ ہر دم کرو رو دو سلام. تاج دار حرم شاہدین. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاج دار حرم شاہدین. اب لالو مدینے میں آتا رہے گو، اب وہ لالو مدینے میں آتا رہے گو. اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگارے کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگارے کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، آقا کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. تاج دار حرم ہے شہنشاہ دین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، آنکھ صلی
आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते ताबीर ये दीने मती की है इससे तशहीर